السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحیہ 10۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا روز ہے تو آج درود پاک کثرت سے پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کریں، جبکہ ایک چیز جو ہم آپ کو روزانہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا بھی خیال کریں، اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے آس پاس جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کا اسپیشلی خیال کریں، کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو ملتان میں اور ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو تین جو مین، پہلے ہم جس طرح روزانہ آپ کو ڈیزیز کے بارے میں بتاتے ہیں، بیماریوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، کرونا مین اس وقت افیکٹ کر رہی ہے، 4تھ لہر ہے اور اس وقت روزانہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ اب ایک اور جو ڈینگی کا خطرہ ہے وہ بھی بڑھنے لگا ہے۔ ملتان ایسٹرن میں بھی اس حوالے سے وہاں بھی کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے احتیاط لازمی کریں، گھروں میں پانی ایکسٹرا جمع نہ ہونے دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈینگی لاروا بن سکتا ہے اور اس کے بعد خدا نخواستہ آپ ڈینگی کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ایس او پیز کا لازمی خیال کریں۔ جبکہ آج جیسے کہ ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پر اور ہمارے ساتھ جس طرح مختلف مہمان موجود ہوتے ہیں، یقیناً ہم پہلے ان کے پاس جائیں گے، لیکن پہلے ہم بتا دیں کہ ہم نے جن آج موضوعات کا انتخاب کیا ہے، تو ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یار میں یہ کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ ہزار خیالات ان کے مائنڈ میں گردش کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ کچھ کرنے لگتے ہیں تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ رشتہ داروں میں بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن آس پاس جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکیں گے، تو وہ بعض لوگ وہ کام وہیں پہ روک دیتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تمام تر تنقید کی، تمام تر رکاوٹوں کی پرواہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی منزل کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ منزل کا حاصل کرنا کتنا لازمی ہے، تنقید جو ہماری لائف میں کی جاتی ہے اس کا کتنا افیکٹ ہماری لائف پہ ہوتا ہے، کتنا ہمیں اپنی لائف پہ اس تنقید کو لینا چاہیے اور کس حد تک اس کو اگنور کرنا چاہیے، پازیٹیو تنقید کیا ہوتی ہے، نیگیٹو تنقید کیا ہوتی ہے، ان ساری باتوں بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سنگنگ بھی سنیں گے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ سعد رشید موجود ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ شاعری کے حوالے سے نوجوان شاعری سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں اور آج کل جو شاعر حضرات ہیں وہ کس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ایک شاعر بنتا کیسے ہے؟ شاعر کہا جاتا ہے کہ تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اشعار کی صورت میں بنانا شاعر کا کام ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیں، پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشن اسپیکر ہیں رابعہ حسین۔ رابعہ آپ کو خوش آمدید۔ ہم آپ سے جانیں گے موٹیویشن کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان ہیں اس حوالے سے جانیں کہ انہیں آج کے دور میں کس طرح سے ورکنگ کرنا چاہیے۔ ساتھ رابعہ کے موجود ہیں سعد رشید، سنگر ہیں اور ہم ان سے گانے سنیں گے۔ سعد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہم آپ سے یقیناً اس حوالے سے کوئی اچھے اچھے گانے سنیں گے، ہمارے ناظرین بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ ریڈی رہے گا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں اور اس حوالے سے آغا ظہور صاحب۔ آغا صاحب آپ کو خوش آمدید۔ یقیناً ہم اس حوالے سے آپ سے جانیں گے شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اور آج کا جو نوجوان ہے ان کا ادب سے کتنا لگاؤ ہے، کتاب بینی سے کتنا آج کا رجحان ہے، اس حوالے سے بھی جانیں گے۔ اور نوجوان جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کیا آج کل ان کی ڈائریکشن صحیح ہے، جو عموماً رویے چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ پہلے ہم جائیں گے رابعہ حسین کے پاس۔ رابعہ کیسے ہیں آپ؟ آپ موٹیویشن اسپیکر ہیں، اس کے ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو خیال کیسے آ گیا کہ آپ اس عمر میں آپ موٹیویشن اسپیکر بن گئے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورکنگ میں آپ کو خیال کیسے آیا؟ یہ میں یہاں پہ یہی بولوں گی کہ بائی نیچر تھا یا بائی گوڈ تھا کہ میرے اندر ایک فیلنگ تھی مجھے کرنا ہے تو دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو وہ بچپن سے ایک چیز تھی، دین اس کے بعد جو ہے ریزلٹ آپ کے ساتھ۔ جب آپ کچھ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، جب آپ کا کوئی اچھوتا کام ہوتا ہے، کوئی نیا خیال آتا ہے، تو جب بھی آپ اپنے دوستوں کے پاس لے کے جاتے ہیں اس خیال کو، عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یار اس کا پہلے ہنستے ہیں، یار یہ کیا بات لے کے آ گئے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی لوگ نیا کام کرنے لگتے ہیں تو پہلے مذاق بنتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کچھ بھی جب آپ کریٹ کرتے ہو نا، بینگ اے بزنس اسٹوڈنٹ اگر بات کریں تو ہمیں بولا ہی یہ جاتا ہے آپ کریٹو ہو، آپ کچھ نیو انیشیٹ کریں تبھی آپ کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، تو آپ نے اگر کچھ نیو کرنا ہے ڈیفینیٹلی آپ نیو کر رہے ہو جو کوئی کر ہی نہیں رہا، آپ وہ سوچ رہے ہو، ہمیں ٹیچر بولتے ہیں آپ سوچو، غلط بولو ٹھیک بولو، آپ پریزنٹ کرو، تو یہ مت سوچیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہو کیا نہیں کر رہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں یہ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، آپ ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو
جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ کچھ کر تو رہے ہیں, تو ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے. ہمیں پہلا قدم بڑھانا لازمی ہے, جو بھی رکاوٹ جو مرضی ہو آپ اسٹارٹ کریں. جی, تو جو لوگ پہلا قدم بڑھاتے ہیں اور جو لوگ پہلے قدم پہ رک جاتے ہیں, فرق کیا دیکھتی ہیں آپ؟ کیونکہ آپ یونیورسٹی میں بھی ہیں, اس کے علاوہ خود بھی ایکسپیرینس کرتی ہیں, لوگوں کو بتاتی ہیں, تو کیا دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں؟ تو یہ مایوسی کا فیکٹر ہے, یہ کس حد تک نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے؟ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ میں کہتی ہوں ڈرگس کا کام کرتا ہے. آپ اس ٹائم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ رک جاتے ہیں, پوائزن ہے یہ آپ کو مارتا جاتا ہے. اب جب ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں, میں نے بھی کیا, مجھے بھی تنقید اور چیزیں ہوئی, تو اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے 8th کلاس میری, وہاں پہ ایک ایشو ہوا تھا سم ہاؤ, تو مجھے مطلب وہاں پہ اگر مجھے آج بھی میں وہ بات کرتی ہوں, میں وہاں پہ اسٹینڈ نہ لیتی, میں اسکول نہ جاتی, تو آج یہ رابعہ حسین نہ ہوتی, اور آج وہی لوگ پراؤڈ کر رہے ہوتے ہیں, اچھا رابعہ یہ تو ہماری دوست ہے, یہ تو یہ ہے. تو آپ کا انیشیٹ کرنا, اگر آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک ہو, آپ نے کچھ کرنا ہے, آپ کے اندر کچھ کرنے کی لگن ہے, تو میں کہتی ہوں کر جاؤ, بس کر جاؤ. استاد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی سنگنگ میں جب آئے تو کیسا لگا, کس طرح سے انتخاب کیا اس رستے کا, تو کس طرح کا ایکسپیرینس ہوا, کس نے ساتھ دیا, کیا ہوا؟ جی بالکل, میرے بابا جو ہیں وہ خود ہی میوزک والی فیلڈ میں ہیں, وہ بھی کافی زیادہ ریڈیو ٹی وی سے منسلک ہیں, تو میں انہیں سے انسپائر ہوا تھا. میں ایٹ لیسٹ تقریباً 5th کلاس میں تھا آئی تھنک, تو مجھے میں سے گنگنا رہا تھا, تو میرے بابا نے سنا مجھے, تو انہوں نے کہا کہ یو ہیو آسم وائس, تو تم گا سکتے ہو, اچھا گا سکتے ہو. جی بالکل ایسے, تو مجھے انہوں نے پہلے ایک ملی نغمہ سکھایا تھا, وہ میرا ریکارڈ کروایا ملی نغمہ. اس کے بعد دین میں نے اسٹارٹ کر دیا اپنے سنگنگ کا. تو آپ کو بھی مطلب کہ جب آپ نے گانا گایا, گھر سے سپورٹ ملی, تعریف ہوئی, موٹیویشن ملی, اس کے بعد آپ نے قدم رکھا, اگر پہلے دن آپ کو روک لیا جاتا تو آپ گھبرا جاتے؟ بالکل ایسا ہی ہے, گھبرا جاتا واقعی. اگر مجھے بابا نہ کرتے انکریج تو آئی تھنک میں آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا. انکریج کرنا کافی لازمی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو تعریف کرنے کا, سپورٹ کرنے کا, انکریج کرنے کا اسٹوڈنٹ کو رجحان کم نظر آتا ہے. اس میں کہتے ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس کی صلاحیتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ سکتی ہیں. اگر ظہور صاحب, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, جس طرح موضوع چل رہا ہے موٹیویشن کے حوالے سے, جس طرح چل رہا ہے کہ انکریج کرنا چاہیے, آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو تھینک یو بلال. رابعہ نے ابھی بات کی, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, کسی دور میں یہ ڈس اپوائنٹ ہوئی. آج ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر اور موٹیویشنل شاعر کی ایک تخیل ہے, ایک سوچ ہے, اور اس کی ایک دی ہوئی ہمیں فکر ہے کہ ہم پاکستان ایک کنٹری بنانے میں کامیاب ہوئے. تو یہ موٹیویشن سے ہم شاعر مشرق کی بات کرتے ہیں, علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر سب سے بڑے اس خطے کے, انڈیا, پاکستان, ایران, جہاں فارسی اردو بولی جاتی ہے. اور رہی بات ڈس اپوائنٹمنٹس کی, تو آف کورس اقبال ہی جیسے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے اونچا اڑانے کے لیے. رابعہ حسین خود کہہ رہی ہے آج یہ رابعہ نہ ہوتی پتہ نہیں کہاں ہوتی. تو ان کی محنت ہے یا ان کا ایک سوچ ہے کہ میں نے اس کو کراس کرنا ہے, اس بیریئر کو, اور ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. اچھا, اگر ہم شاعری کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی, اقبال کی شاعری ہم سب نوجوانوں کے لیے ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم شروع سے کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے, سلیبس میں بھی ذکر ہے, آج کا نوجوان دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اقبال کی شاعری دیکھتے ہیں تو یہ کتنا لازم و مظلوم ہے جو ہمارے پہلی شاعری کی گئی. موٹیویشن میں کتنا کردار ہے شاعری کا؟ 100% موٹیویشنل ایک ایسپیکٹ ہے شاعری. اور آج کا جو نوجوان ہے یا آج جو انوائرمنٹ ہے ہمارا, سوشل میڈیاز اینڈ آل, ہم کتاب سے دور ہیں چونکہ, تو جب کتاب سے دور ہوں گے تو پھر ہم حقیقت سے بھی دور ہوں گے. کتاب سے دور ہوں گے, حقیقت سے دور ہوں گے. رابعہ ایسے ہی ہے, آپ خود کتابیں بیٹھنے والے, یہ بتائیں. ریسنٹلی بھی ہمیں سر نے کل پوچھا کہ آپ ہمارے HOD کو پڑھا رہے ہیں, تو انہوں نے بولا آپ مجھے بتائیں آپ نے پورے 2 سال میں کتنی بکس پڑھی ہیں. اور ہم پوری کلاس کے پاس ایک بھی آنسر نہیں تھا, کہ کلاس میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں تھا جو بولے کہ ہم نے کوئی بک پڑھی ہے. اور سر نے کہا اپنا حال دیکھیں. محمود وجاہت نہ کوئی بندر نہ کوئی بندر نواز. تو اس میں مطلب کہ کتابوں والے سے میں آپ نہیں ہیں. تو اس میں جو آپ اس کے علاوہ جو آپ ورکنگ کرتے ہیں, سوشل ورکر, سوشل ورکر بننے کا خیال کیسے ہے؟ جو آپ بتا رہی تھی بریک سے پہلے بتا رہی تھی, سوشل ورکنگ میں کیسے ہے آپ؟ سوشل ورکنگ میں اس طرح آئی کہ BCom میں مطلب
ایک اسٹارٹنگ میں میرے اندر کے GR CR اور ہر جگہ ٹیچرز نے مجھے مطلب 2 ٹیچرز اگر مجھے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں تو 2 ٹیچرز ایسے ہوتے تھے رابعہ یا جاؤ آپ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ اسٹارٹنگ سے ہی ایک اندر فیکٹر تھا لیڈر والا نا. تو وہ کرتے کرتے میں بیٹھی ہوں جب میں نے ایڈمیشن لینا تھا BZU میں, اس سے پہلے میں نے سوچا کہ یار رابعہ سب اپنے لیے جیتے ہیں تو دوسروں کے لیے کچھ کریں نا. تو وہ میرے مائنڈ میں ایک تھا, میں نے ہیلپنگ ہینڈ بنایا, مطلب اپنا ایک گروپ کریٹ کیا. پھر میرا پلان تھا کہ ہم یونیورسٹی جائیں اور فرینڈس مل کے کریں. تو مطلب میری اندر ہی ایک سوچ میں نے جیسے بتایا بچپن سے ہی تھی کہ مجھے کرنا ہی دوسروں کے لیے. تو مجھے سب کہتے ہیں ارن کرو, MBA کریو, یہ کریو, تمہیں سب کچھ آتا ہے, تم کیوں نہیں کرتی. لیکن میں کہتی ہوں میرے اندر ہے ہی نہیں یہ. ابھی ایک اسٹیٹمنٹ سر نے مجھے, میں نے ابھی جاب تھی کہ وہاں جانا تھا, انٹرویو بھی ہو گیا, 2 دن گئی. تو میں نے کہا سر مجھ سے جاب نہیں ہوتی. تو سر نے مجھے ایک بہت خوبصورت آنسر دیا. سر کہتے تمہیں عادت ہو گئی ہے مفت میں دوسروں کا کام کرنے کی, تو ہو جائے گی عادت. تو میرے اندر ہی یہ چیز ہے کہ مجھے دوسروں کے لیے کرنا ہے. تو جو آپ نے اس وجہ سے ویلفیئر بنائی جو ورکنگ, تو اب تک کتنے لوگوں کی آپ ہیلپ کر چکی ہیں؟ ہم لوگوں نے بلڈ کیمپ بھی لگایا تھا, اس کے بعد راشن جیسے کہ رمضان تھا اس میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام کیا, ڈفرینٹ فیس کیسز وغیرہ کی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. لائک ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم اپنی پاکٹ منی سے کرتے ہیں یا فرینڈس مل کے. نوجوانوں کا یقیناً اس میں آنا کافی زیادہ اچھی خوشائند بات ہے, اور باقی نوجوانوں کو بھی اس طرح آنا چاہیے, کیونکہ جب نوجوان سامنے آتے ہیں اور جب وہ دوسرے اپنے جیسوں کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے جو پوری چین بنتی ہے اور پورا معاشرہ بہتر شکل اختیار کرتا ہے. اگر صاحب جس طرح بتا رہی ہیں کہ جو سپورٹنگ ہینڈ انہوں نے ایک NGO بنائی, اس کے ساتھ ویلفیئر بنایا, تو آج کل ہمارے معاشرے میں اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم سب نوجوانوں کی اس طرف آنا اور اس وجہ سے ورک کرنا؟ دیکھیں پاکستان اسپیشلی اس ریجن میں پرومیننٹ ہے ہیلپنگ ہینڈس کے حوالے سے, اور پاکستان آن این ایوریج سب سے زیادہ پر کیپٹا ویلفیئر اینڈ چیریٹی کا. بالکل. ہمیں میرے خیال میں راشن بانٹنے کی بجائے اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے. کافی لازمی ہے. میں آپ کے ساتھ مل کے کسی گھر کو 6 مہینے راشن دے سکتا ہوں, لیکن میں اگر اسی گھر کے کسی نوجوان کو, اسی گھر میں رہنے والی خواتین کو اسکلڈ کر دوں تو ساری زندگی. جب اگر اس ہجرت کی بات کریں تو وہ واقعہ ہے نا کہ صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں, بالکل یہ دکان کا راستہ مجھے تو کچھ کرائی دے دیں, تو وہ کچھ کریں گے. میرے خیال میں بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے, ہوتے رہنا چاہیے اور بھی ہونا چاہیے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ یعنی صرف مسجد برائے مسجد نہیں بنانی چاہیے. ایک ہی گلی میں 4 مساجد بنا کے ہم دین کی خدمت نہیں کرتے. ہمیں بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کرنا اگر ہم شاعری کے حوالے سے بات کریں, اگر ہم آپ سے کوئی شاعری آج سننا چاہیں تو آج کس موضوع پہ ہمیں شاعری سنانا چاہیں گے؟ دیکھیں موضوع تو چونکہ اب نوجوان موجود ہیں, نوجوان بیٹھ گئے تو یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. نہیں, آج کے نوجوان ہمارے تخیل والے ہیں, اس کو سیکھنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں. یہ تعلق بھی بہت خوب رہا ہے کچھ دن. واہ, یہ تعلق بھی بہت خوب رہا ہے کچھ دن. کچھ دن ٹھیک ہے, وہ میرے نام سے منسوب رہا ہے کچھ دن. مثل یوسف ہی رہا وہ بھی میری آنکھوں میں. واہ, مثل یوسف ہی رہا وہ بھی میری آنکھوں میں. دل تڑپتا ہوا یعقوب رہا ہے کچھ دن. اور زخم کچھ ایسے ہیں جو جوان سنگر کے لیے کہ زخم کچھ ایسے ہیں جو دکھتے نہیں دکھتے ہیں. جسم چپ چاپ ہی مسلوب رہا ہے کچھ دن. اور میری آنکھوں میں چمک زر کی نہیں ظرف کی ہے. ہائے 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 ہائے, واہ واہ. میری آنکھوں میں چمک زر کی نہیں ظرف کی ہے. وہ غلط فہمی میں مرعوب رہا ہے کچھ دن. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ. وہ غلط فہمی میں. اور رابعہ آئیے بیٹھیے, کب آئیں گے, آ جائیں نا. آئیے بیٹھیے کب آئیں گے, آ جائیں نا. میرے قاتل کا یہ اسلوب رہا ہے کچھ دن. واہ 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 واہ. میرے قاتل کا یہ اسلوب رہا ہے کچھ دن. اب یہ اٹھنے کا نہیں سینہ صد چاک ظہور. سنگ اور آگ کا مضروب رہا ہے کچھ دن. واہ واہ, تھینک یو. زبردست. سعد, ہم آپ سے بھی اب یقیناً کچھ سننا چاہیں گے, اور کون سا گانا سنائیں گے آپ ہمیں؟ میں آپ کو میش اپ سنا رہا ہوں ایک. ٹھیک ہے, اور
سعد سے اس حوالے سے سنیں گے، اور یقیناً سعد کی جو آواز ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور سعد بچپن سے گا رہے ہیں، تو یقیناً آج بھی جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس حوالے سے فل انجوائے کریں گے. ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم نے بریک سے جانے سے پہلے آپ کو ساتھ جس طرح خوبصورت گانے سنائے، ہم اب جائیں گے رابعہ کے پاس اور اس نے جانیں گے کہ موٹیویشن کے حوالے سے مزید باتیں جانیں گے. رابعہ، جس طرح بتائی تھی کہ سکلز کا ہونا کتنا لازمی ہے اور سکل کے لیے موٹیویٹ کرنا نوجوانوں کو کتنا لازمی ہے، کیونکہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، سکل نہیں ہوتی، سکل کی وجہ سے جب ان کو جاب نہیں ملتی ایجوکیشن بیس پہ تو وہ پھر کہتے ہیں یا میں بے روزگار ہو گیا ہوں. اچھی بھلی تعلیم کے بعد بھی وہ لفظ یوز کہتے ہیں بے روزگار. تو جب اس کے پاس اسکل ہوگی تو کچھ نہ کچھ کما سکے گا. تو اسکل کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ اسکل کا ہونا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ لازمی ہے. میں کہتی ہوں ڈگری آپ کے پاس یوز لیس ہے اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو. وہی آئی تھنک کہ میرے لیے بہت اچھی ایک اپرچونیٹی ہے کہ میں IMS میں پڑھ رہی ہوں. تو ہمیں ٹیچرس پہلے یہ بات کہتے ہیں GP تو اچھی لو لیکن اسکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے. پھر ہمارا ایگزیکٹو فورم جیسے کہ ہمارا ہے تو ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے اسکلز کے لیے. تو اسکل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج میں یہاں بول رہی ہوں نا تو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں تو ٹرین ہوئی ہوں گی نا. اگر مجھے بات کرنے کے لیے پلیٹ فارم دیا ہے، میں کوئی بات کر رہی ہوں، میں نے کہیں کچھ کیا ہوگا تو مجھے یہاں بولنے آ رہا ہے. تو ہمیں اسکلز ہونا آپ کہنے کہ لازمی، ہر آپ جب اسکلز ہوں گی تو لازمی بات ہے ایسا ہی کمیونیکیشن میں آپ کو آسانی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جس فیلڈ میں ہوں گی اس کے حوالے اس سے سے آپ مان ریلیٹڈ جائیں ہوتے گے. ہیں ڈیفینیٹلی اسکلز. اب یہ نہیں ہے کہ مجھے بولنا آ گیا تو یہ جی یہ صرف ایک بیسٹ کمیونیکیشن وے ہو گیا آپ کا. اسکل آپ کے ڈفرینٹ اسکلز ہیں، ایک ہو گیا اسکل. آپ کو آج کے دور میں اگر آپ نے کچھ ارن کرنا ہے، ہمیں سر بولتے ہیں ابھی ریسنٹلی کل پرسوں بولا ہمارے HOD نے ڈگری ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جاب نہیں ہے. جاب کہاں سے ملے گی جب آپ نے ٹائم، ہم لوگ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں ڈگری میں کیفے پہ بیٹھ کے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. ایون دیٹ کہ میں بھی ان میں شاید. اچھا، لائف میں ٹائم مینجمنٹ کتنی لازمی ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر آپ ٹائم مینج کر کے نہیں چلتے نا، مجھے بابا ایک بات کہتے ہیں اگر آپ وقت کی قدر نہیں کرتے نا پھر وقت آپ کی قدر نہیں کرتا. وقت آپ کی قدر نہیں کرتا. آغا صاحب، ہم سعد آپ سے بھی جانیں گے. سعد، آپ نے ایڈمیشن لے لیا؟ ابھی لینا ہے؟ مبارک ہو آپ کو. کب سے کلاسز شروع ہو رہی ہیں؟ یہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ اسٹڈی پہ توجہ کم ہوگی، سارے گانے سنتے رہیں گے آپ سے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. پہلے تو اسٹڈی کرنی ہے مجھے. اصل میں گھر سے بھی زیادہ وہ ہے. آپ نے جب اگر کلاس میں پرفارم کیا، کلاس میں بتایا سب کو، تو پھر صاحب نے فرمائشیں کرنی ہے آپ سے. یہ تو ہوگا پھر، لیکن زیادہ انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ چوز کیے وہاں پہ چاہ کے بھی نہیں کر سکتا. اچھا آغا صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں شاعری کے حوالے سے بات کی، تو آج کل نوجوانوں کی بات کریں تو شاعری کی طرف نوجوان آ بھی رہے ہیں اور اکثر نوجوان شاعر بھی آئے ہیں. تو شاعر بننے کے لیے لازمی کیا؟ ایک تو وہ ہر بندہ کہتے ہیں بچپن سے یہ مجھے شوق تھا، شروع سے یہ حصہ ہوتا ہے، لیکن آج کل اچھی شاعری کا انتخاب کرنے کے لیے کیا ورک کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے بھی بک ریڈنگ لازمی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے اگر اچھا لکھنا ہے تو آپ کو اچھا پڑھنا چاہیے. اچھا پڑھیں گے بالکل تو آپ اس ایٹماسفیئر میں، اس فضا میں چلے جائیں گے. پھر کچھ چیزیں یہ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک آبزرویشن میٹر کرتی ہے. شاعر ہو، ادیب ہو، کالم ہم لکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، اس کو پھر ہم اپنے قلم سے ڈھالتے ہیں. پھر اس کے بعد ووکیبلری اور انڈرسٹینڈنگ جس لینگویج میں بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں. اور بعض کا یہ کہا جاتا ہے کہ شاعر دیکھتا ہے اور خود بخود اس کے مائنڈ میں شعر بن جاتا ہے. جی آف کورس، یہ ظاہر ہے کہ جس کا رجحان جس چیز کی طرف ہو. یہ تو ہر ایک نے جواب رٹا ہوا. بچپن سے مجھے شوق تھا، بچپن میں اسے کھانا بھی کھانا نہیں آتا تھا تو شوق کہاں سے آ گیا؟ یہ بس جیسے جیسے براٹ اپ ہوتا ہے اب دیکھیں ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں. میں کبھی شاعر یا لکھنا یا کچھ بھی نہ کر پاتا اگر مجھے میرے گھر میں اردو نہ ہوتی. اسٹارٹنگ ود اردو. تو انوائرمنٹ ہے، ایک فیملی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن ہمیں بہرحال جو بیس چیز ہے وہ مشاہدہ ہے. تو آپ کیا کچھ ہم جس طرح شاعری کے حوالے سے بات کریں تو ہم مزید کوئی آپ سے نظم یا غزل سننا چاہیں گے؟ اشعار کچھ ایسے سنائیں جو اس حوالے سے. یہ ان نوجوانوں کے نام آج سب کچھ نوجوانوں کے نام ہیں. عارضی آپ کے جذبات بدل جاتے ہیں، آنے واحد میں خیالات بدل جاتے ہیں. آنکھ دیکھی ہوئی باتوں کا حوالہ کیسا، آپ تو منہ پہ کہی بات بدل جاتے ہیں.
دیکھیں جو بدلا ہے وہ اور دل کا موسم ہی تغیر کے نشانے پہ نہیں، ٹھیک ہے، رات ہی رات میں حالات بدل جاتے ہیں، اور امتحان گاہے محبت میں یقینی ہے شکست، ٹھیک ہے، آپ لمحے میں سوالات بدل جاتے ہیں، اور سائل وصل عدالت میں فقط ایک سوال، آپ لمحے میں جوابات بدل جاتے ہیں، اور پھر وہی ایک آئیے جائیے اب بیٹھیے اب اٹھ جائیں، آئیے جائیے بیٹھیے اب بیٹھیے ہاں، اب اٹھ جائیں، کتنے رکھتے ہیں تضادات بدل جاتے ہیں، اور میں نے صیاد بھی بنتے ہوئے دیکھے ہیں قفس، میں نے سیاد بھی بنتے ہوئے دیکھے قفس، صیاد بھی بنتے ہوئے دیکھے ہیں قفس، دیکھتے دیکھتے اوقات بدل جاتے ہیں، واہ واہ کیا بات، اور قاضی شہر سے کیا شکوائے انصاف کریں، قاضی شہر سے کیا شکوائے انصاف کریں، آپ کو دیکھ کے صفحات بدل جاتے کیا کہنے، اور آپ کے حکم کی تعمیل میں اٹھائے مگر، آپ کے حکم کی تعمیل میں اٹھائے مگن، ایک رہتے نہیں حالات بدل جاتے ہیں، واہ، اور حاکم وقت کے ماتھے پہ شکن آتے ہی شیخ جی آپ کے خطبات بدل جاتے ہیں، واہ، اور تنگی دامن احباب پہ شکوہ کیسا، بھول کر جب میری خدمات بدل جاتے ہیں، اور اتنے دلچسپ منافق ہیں کئی یار میرے، اتنی دلچسپ منافق ہیں کئی یار میرے، ہاتھ اٹھاتے ہیں مناجات بدل جاتے ہیں، واہ واہ، ہاتھ اٹھاتے ہیں مناجات بدل جاتے ہیں، اور فرقت یار شب ہجر جدائی کے شگاف، فرقت یار شب ہجر جدائی کے شگاف، زخم رہتے ہیں نشانات بدل جاتے ہیں، اور مکتا ہے کہ کیس فرہاد ظہور آگا اویسے کرنی، واہ واہ واہ، کیس فرہاد ظہور آگا ویسے کریں نہیں، اویسے کرنی، درد بڑھتا ہے دراجات بدل جاتے ہیں، واہ واہ، درد بڑھتا ہے دراجات، تھینک یو ویری مچ، زبردست۔ ڈاکٹر صاحب جی شاعری کا انتخاب وہ ریلیونٹ کرنا کتنا لازمی ہوتا ہے، کتنا شعر کی تو وہ نیچر ہی بدل جاتی ہے، جی بالکل، شعر کی جو بنت ہے، جب آپ کا خیال ایک آپ کے پاس ہے جس خیال پہ آپ چل رہے ہیں، پھر تھوڑا آپ پڑھیں ضرور، ہمارے ہاں پرابلم ابھی نوجوان لکھنے کے جو شوقین لڑکے لڑکیاں بہت سارے، فیس بک بھرا ہوا ہے اوٹ پٹانگ جملوں سے جنہیں وہ شاعری کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ شاعری نہیں ہوتی، ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے، ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں گے، کیا سنانا چاہیں گے، کوئی اور خوبصورت گیت آپ سننا چاہیں گے، ساتھ بہت خوبصورت آواز، رابعہ کیا کہنا چاہیں گے، کیسا لگا سانگ سن کے؟ بہت اچھا لگا، آپ پہلا سانگ بھی ساتھ میں آپ خوب انجوائے کر رہی تھی، کیسے اچھا گانا، اور کس طرح جب آپ اچھا سنتے ہیں تو یقیناً آپ کے چہرے پہ بھی رونق، ہر کسی کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، تو یہ اچھا سننا، اچھی گائکی کا انتخاب کرنا کتنا اہم ہے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ سن کے آ رہے ہو، اگر میں سیڈ چیزیں سنوں گی تو ڈیفینیٹلی میں سیڈ ہی ہوتی جاؤں گی، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سن رہے ہو، تو جو سنتے جاتے ہو ویسا ہی فیل آپ کرتے جاتے ہو، ایون کہ کچھ ہو یا نہ ہو۔ اور سب یہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں، یہ گائکی ہوتی ہے، یہ جذبات کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ہی جو ایموشنز سے ان کو اپنے الفاظ میں ڈھالا اور میری فیلنگز کو بیان کر دیا، کتنا اہم ہوتا ہے انتخاب کرنا، جب بھی آپ شاعری کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سانگ بھی بنتے ہیں، سارا کچھ بنتا ہے، مین تو شاعر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اچھا گانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ کتنا لازمی ہوتا ہے۔ آپ جب کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو کانٹینٹ آپ کا سب سے پہلے تو پازیٹیو ہونا چاہیے، جو سوسائٹی میں بہت سے تھریٹس ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آف کورس سیڈ مومنٹس بھی ہوتے ہیں، اور شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ناکامی عشق سے لے کے خواری عشق تک ہی ہے۔ عشق ہماری اس میں شاعری کی بات کریں تو عشق پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے، تو اس خطے میں زیادہ عشق محبت کی داستانیں بھی ہیں، اور آپ کا یہ ریجن بڑا زرخیز ہے عشق کے حوالے سے، عشق مجاز بھی اور عشق حقیقی یہ بھی۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارا چہرہ ایک دنیا کے سامنے ایسا پیش کیا گیا جیسے ہم کو دہشت گرد ہے، کہ ہاں تو اللہ محبت کی وہ داستانیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ عشق مجازی بھی آپ کا خطہ بہت زرخیز ہے، اور عشق حقیقی بھی بہت زرخیز خطہ ہے۔
اس ریجن کے جو شاعر ہیں اسپیشلی اور لکھنے والے، انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا ہوا ہے. اور یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا سنیں، جیسے ابھی رابعہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سیڈ سنیں گے تو سیڈ ہوتے جائیں گے. نہیں، ایکچولی آپ سیڈ ہوتے ہیں تو آپ سیڈ سنتے ہیں. آپ سیڈ ہوتے ہوئے مائیکل جیکسن نہیں لگائیں گے. لیکن انہیں ایک چیز سنیے، کہتے ہیں کہ شاعر بننے کے لیے درد کا ہونا ضروری ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، جب میں لکھتی ہوں نا، کبھی کبھی میں بھی لکھتی ہوں، لیکن جب آپ لکھ رہے ہوتے ہو نا، میں کہتی ہوں کہ وہ نہیں بیٹھے بیٹھے اگر موڈ ہے نا، تو وہ جب وہ لکھا جاتا ہے نا، وہ والی سینٹینس یا چیزیں وہ اور ٹائم میں نہیں لکھا جاتا. جب درد کا احساس ہوتا ہے تب لکھنے میں مزہ آتا ہے. بندہ ساتھ ہتھوڑی لے کے بیٹھا ہو. نہیں ہتھوڑی نہیں، لیکن میں نے سنا ہے یہ چیز، وہی آپ سے کریکشن چاہ رہے ہیں. ایکچولی دیکھیں، یہ تو آف کورس آپ کی فیلنگ کیا ہے اور آپ کی اس وقت آپ کیا آبزرو کر رہے ہیں، سب ایکچولی بیس آبزرویشن پہ کرتا ہے. اور آپ سیڈ ہیں، اگر آپ سیڈ ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہوگی، کوئی سٹوری ہے. تو اس سٹوری کو دیکھ کے اب آپ سٹوری پہ ہنسی ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا رابعہ سٹوری کا. تو سٹوری آپ سے بعد میں سنیں گے ہم. اب اسی سٹوری کو دیکھ کے خیال بنتا ہے، اور انہی خیالات کو دیکھ کے آپ کے الفاظ اور ایک مصرع بنے گا یا کچھ. آپ تو ہم پھر آپ سے کچھ اس حوالے سے شاعری کا سننا چاہیں گے، کیونکہ پہلے بھی ہمارے نوجوانوں نے شاعری جو سنی ہے آپ کی، تو آج چش کر اٹھے ہیں وہ. سر تھینک یو ویری مچ. اور تلخیاں محو تماشائے جنوں رہتی ہیں. تلخیاں محو تماشا جنوں رہتی ہیں. تلخیاں محو تماشائے جنوں رہتی ہیں، آہٹیں جتنی بھی خاموش کروں رہتی ہیں. ہائے ہر مصرے پہ رابعہ ساتھ ہنستی بھی ہے کچھ یاد کر کے. تلخیاں محو تماشائے جنوں رہتی ہیں، آہٹیں جتنی بھی خاموش کروں رہتی ہیں، اور خاموشی چیختی پھرتی ہے میری نس نس میں. واہ 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 واہ. خاموشی چیختی پھرتی ہے میری نس نس میں، کرچیاں چنتا رہوں پھر بھی دوروں رہتی ہیں، اور بزم اغیار میں احباب کو حاضر پا کر. ہائے 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 واہ. بڑی ہائی نکلے گی نوجوانوں اس مصرے میں، بہت ہائی نکلے گی. بزم اغیار میں احباب کو حاضر پا کر، حسرتیں جیسے بھی معدوم کروں رہتی ہیں، اور کشتی مہر و محبت میں ہے اب ایسے شگاف، رنجشیں اب میں جیوں چاہے مروں رہتی ہیں، اور ایک دو چار نہیں شہر ہے مائل بکرم. ایک دو چار نہیں شہر ہے مائل بکرم. بیٹیاں ہوا کی اب زیر فسوں رہتی ہیں، اور مشکلیں ڈھونڈ ہی لیتی ہیں میرے گھر کا پتہ. مشکلیں ڈھونڈ ہی لیتی ہیں میرے گھر کا پتہ، ہجرتیں جتنا بھی میں ان سے ڈروں رہتی ہیں. اور کھیل قومی ہوا بارود میرے بچوں کا. کھیل قومی ہوا بارود میرے بچوں کا، جھنڈیاں اس لیے پرچم کی نگوں رہتی ہیں، اور تم نے چپ سادھ لی ہے ظلم و تشدد کے خلاف. تم نے چپ سادھ لی ہے ظلم و تشدد کے خلاف، قوتیں ظلم کی مائل بنمو رہتی ہیں، اور مکتا ہے کہ جس کو سمجھے ہو غزل زہر غم ہستی ہے. جس کو سمجھے ہو غزل زہر غم ہستی ہے، حالتیں اس لیے آغا کی زبوں رہتی ہے. واہ واہ واہ، زبردست، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. رابعہ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں یہاں پہ یہی چیز کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ دوسروں کی نہ سنیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو، تو آپ کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، یا آپ کے اندر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو، تو اپنے اندر کی آواز سنو، اور جو باہر کی ڈر اور خوف ہے اور لوگ کیا کہیں گے اس کو چھوڑ کے، لوگ کیا کہیں گے اس کو چھوڑنا ہے اور اپنی سننی ہے، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہتر کر سکتا ہوں، ضمیر کے الفاظ جو آواز ہے وہ سننی ہے. سعد کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں، کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو جو سنگنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ اگر ایک ایبلٹی ہے آپ میں، تو اسے آپ سامنے لے کے آئیں. ایک ایسے کوئی پلیٹ فارم دیکھیں جہاں آپ اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کو دکھا سکیں.
अगर साहब मुख्तसर क्या पैगाम देंगे? सर, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। साद आपका शुक्रिया, राबी आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे। और नाज़रीन, जो आपने इस हवाले से आज जाने, साद ने आपको खूबसूरत सॉन्ग सुनाया, उसके अलावा मोटिवेशन की बात की गई कि मोटिवेशन लाजमी अपने लाइफ में शामिल रखें, क्योंकि मोटिवेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। आप पे जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो आएगा, लेकिन ये लाइफ का पार्ट है, इसको अपने ऊपर सवार नहीं करना, बल्कि कदम आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाकर अपनी मंजिल को हासिल करना है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको बताया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम नए मौज़ूआत पर बात करेंगे, हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे। तो हमने अब जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है उनमें हम एक तो वुमेन राइट्स के हवाले से बात करेंगे। साउथ पंजाब में ख़वातीन को किन मसाइल का सामना है, उस हवाले से क्या वर्किंग की जा रही है। उसके साथ साथ दूसरा जो आजकल हम देख रहे हैं कि जो एजेड लोग होते हैं उनमें जॉइंट्स का इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, किस तरह से इलाज हो सकता है, ऑपरेशन के बगैर किस तरह इलाज हो सकता है, मेडिसिन कितनी सूटेबल हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो तब्दीलियाँ हुई, कितना मुल्तान में किस तरह पॉजिटिव चेंजेस हैं, उसके साथ साथ किस तरह से वर्किंग हो रही है इंतजाम में, वो किस तरह से वर्किंग बेहतर बनानी होगी मुल्तान के मसाइल के हवाले से, उसके साथ साथ जो वर्किंग हो रही है उस पर हम तफसीली बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ पहली मेहमान मौजूद हैं, गज़ल गाजी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुल्तान है। गज़ल, आपको खुशामदीद। कैसी हैं आप? हम आपसे इस हवाले से जानेंगे वुमेन के हवाले से। उसके साथ साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं दूसरे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद मुश्तबा हाशिर, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हम आपसे जो आजकल चल रहा जॉइंट्स के हवाले से प्रॉब्लम है उसके साथ साथ हम तफसीली आपसे गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ एडिटर रोहित डॉक्टर अमजद बुखारी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद। पहले तो मुबारकबाद और अच्छी बात कि आप कोरोना से नेगेटिव आई, उसके बाद आप हमारे दरमियान में वापस आ गए। तो स्टार्ट आपसे करेंगे, कैसा रहा, जो टाइम पीरियड था कितना मुश्किल था, और जो हम सुनते हैं कि वो 12 से 15 दिन अकेले में गुजारना, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मेरे पास जो अब तजर्बा है वो गाइडलाइन है लोगों के लिए। और एक तो पहली बात ये है कि लोगों को कोरोना के मामले को सीरियस लेना चाहिए और किसी भी अफवाह का शिकार नहीं होना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि जी कोरोना नहीं है और कोई ऐसी बीमारी नहीं है, और लोग जो है मास्क पहनने से अवॉइड करते हैं, हाथ धोने से अवॉइड करते हैं। आज भी गले लोग आपको मिलते जुलते नजर आएंगे और एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, फासला नहीं रखते, वैक्सीन नहीं लगवाते जैसे आपने कहा। तो ये सारी चीज़ें वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अख्तियार करना चाहिए। अगर अख्तियार नहीं करेंगे तो किसी भी वक्त जो है वो इस बीमारी का शिकार हो सकता है। कहा जाता है कि कुछ टाइम आपकी तबीयत बिल्कुल सही रहती है, कुछ देर के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल चेंज सी हो जाती है, तो ऐसा होता है? देखिए, ये जो बीमारी है कोरोना, इसके अटैक्स की शिद्दत में भी फर्क हो सकता है। कहीं बहुत ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं रिकवरी जल्दी हो जाती है, कहीं अगर आप पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं, शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है या और कोई बीमारियां हैं, दिल की तकलीफ है, तो उनके लिए ज्यादा खौफनाक और वल्नरेबल। आपने वैक्सीन करा ली थी? मैंने दोनों डोजेस लगवाई हुई थी, उसके बावजूद जो है वो कोरोना हो गया। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हुई। ये जो इसमें आइसोलेशन है, जाहिर है उसमें आप बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं। आपने अकेले रहना है, आपने लोगों से मिलना नहीं है, फिर आपके पास आप ये सोचते हैं कि जब मैं अकेला हूँगा तो मैं पढ़ लूँगा, मैं टीवी देख लूँगा, तो आप बीमारी की कैफियत में ये सब भी नहीं कर पाते। तो बेहतर ये है कि आप इससे बचें और तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। देखें, इस वक्त भी हम 10% से ज्यादा शरह पर हमारे मुल्तान शहर और गिरदोनवा के इलाके थे, और पंजाब में भी काफी 5 बड़े अजला में शामिल है। जहाँ अब फिर कुछ कमी हुई है, लेकिन ये है कि देखें, ये आपके अपने हाथ में है। एक आग जल रही है, आप उसमें हाथ देकर देखेंगे तो आपने ये चेक करना है कि ये जलाती है नहीं जलाती, तो ये ठीक है। तो जब आपको पता है कि इसमें जो है कोताही से नुकसान हो सकता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और ये तो बड़ा आसान है, अब ये कोई रॉकेट साइंस तो रही नहीं है कि आपने लोगों से फासले के साथ रहना है। वो जो हमारी अकदार थी कि हम जाते ही लोगों से गले मिल लेते थे, जरा थोड़ा सा उससे 1 साल में डेवलप हो जानी चाहिए चीजें, डेवलप हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जानबूझ के नजरअंदाज करते हैं और वो आपको इंस्टिगेट करेंगे कि भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आए जी आए गले मिलें यार, आपने मिलना छोड़ दिया, ये क्या है, कोरोना से डर गए। भाई कोरोना से नहीं डरेंगे तो फिर क्या
آپ بیماری کو خود گلے لگانا چاہیں گے. تو یہ احتیاط کریں. اور جو ٹائم ویکسینیشن پیریڈ ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے پوری فیملی کے لیے, پورے خاندان کے لیے, سب کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر ایک فرد گھر کا اس بیماری کا شکار ہو جائے تو آپ باقی سارے لوگوں کے حوالے سے سوچیں کہ وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں. اچھا پھر آپ کے دوست ہیں, آپ کے احباب ہیں, وہ آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتے, وہ آپ کی تیمارداری نہیں کر سکتے, آپ کوشش کرتے ہوئے بھی کورونا کے پیشنٹ کو نہیں مل سکتے. تو یہ ساری ایسی صورتحال ہے. اور اگر آپ خدا نہ خواستہ ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں اور اگر آپ وہ آکسیجن مصنوعی دینی پڑ گئی ہے, وینٹیلیشن پر چلے گئے ہیں آپ, تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. کافی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے. اگر آپ ویکسین نہیں کرائیں گے تو ویکسین کرنا لازمی ہے اور اس وقت اس کا خیال کرنا لازمی ہے. ڈاکٹر مشتبہ صاحب, جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو کووڈ کی وبا چل رہی ہے, سیکنڈ سرگرمیاں محدود ہو گئی ہیں, تو لوگ گھروں تک محدود ہیں, باہر جانے کی سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں. تو جو بزرگ افراد ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے کہ آپ ایکسرسائز کرتے رہیں تو جوائنٹس کی پرابلم کم ہوتی ہے, لیکن آج کل اس حوالے سے لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, تو اس حوالے سے جو پرابلم آ رہے ہیں, تو اس کا جو علاج ہے اس کے حوالے سے کس طرح کا علاج ہونا چاہیے, اور جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں تو کس نیش پہ جا کر انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. جوڑوں کی بیماریاں جو کہ بہت ساری اقسام کی ہیں, اس میں سے کچھ ایسی جو ہیں مکینیکل, ان کو ہم ڈیزیزز کہتے ہیں, جو کہ غلط استعمال کرنے کی وجہ سے, بیٹھے رہنے کی وجہ سے, وزن بڑھنے کی وجہ سے, یا کسی اور چوٹ کی وجہ سے آپ کے ڈائنامکس یا آپ کے جو باڈی کا پوسچر چینج ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. 3-4 فیکٹر لازمی ہیں. جی یہ اس میں اہم ہے. اس میں یہ کہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے اکثر لوگ موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے نیک اور بیک کا پرابلم آتا ہے, کیونکہ مستقل اس پوزیشن میں آپ ہوتے ہیں, نیچرل پوزیشن آپ کی ختم ہو جاتی ہے. کمپیوٹر پہ کام مختلف طرح سے کرتے ہیں. بزرگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ انفارچونیٹلی کورونا کی وجہ سے ایکٹیویٹی محدود ہوگی تو وہ گھر میں باؤنڈ ہے. تو جو ہماری ہڈیاں ہیں وہ 30 سال کی عمر تک بڑھتی ہیں, اس کے بعد ان کی پاور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور خواتین میں ماہواری بند ہونے کے بعد اور مردوں میں تقریباً 60 سے 65 سال کے بعد یکدم کافی تیزی سے کمزور ہوتی ہیں. ایک دوسرا, جوڑوں کے اندر بھی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں. جوڑوں کے اندر کارٹیلیج ہوتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ ویئر اینڈ ٹیئر یعنی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے, اور 45 سال کے بعد تیزی سے ہو جاتی ہے. یہ پرابلم بڑھ جاتے ہیں جو لوگ ہمارے خوراک اچھی نہ لیتے ہوں, خاص طور پہ کیلشیم وٹامن ڈی کا استعمال کم کرتے ہوں, اس کے علاوہ ایکسرسائز نہ کرتے ہوں, ان کا وزن زیادہ ہو, یا وہ بہنگم طریقے سے استعمال کریں, سیڑھیاں چڑھتے ہوں زیادہ, زمین پہ بیٹھنے کا کام زیادہ ہو, سیکورٹی گارڈ ہیں کھڑے ہیں مستقل, اپنا وزن زیادہ ہے اور یا وزن زیادہ اٹھاتے ہیں, ان میں یہ زیادہ آنے کا چانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آج کل کووڈ کے دنوں میں؟ ایک تو یہ کہ بالکل آپ نے ساکت نہیں رہنا, موومنٹ کرتے رہنا, گھر کے اندر لمیٹڈ جتنی حرکت کر سکتے ہیں تھوڑا بہت چلتے رہیں, چہل قدمی تھوڑا بہت کریں, وقفے وقفے سے کریں. اس کے علاوہ آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ مختلف ٹانگ کی, بازو کی, ہاتھ کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے. اس کے علاوہ آپ نے بہت زیادہ کھانا بھی نہیں ہے تاکہ آپ کا وزن نہ بڑھے. اگر آپ ایروپلین پہ سفر کریں, جو لانگ ہال فلائٹس ہوتی ہیں آسٹریلیا سے خاص طور پہ, کیونکہ وہ بہت بڑا جزائر ہے, یا امریکہ کی فلائٹس, ان میں خاص طور پہ ایروپلین کے اندر بھی انہوں نے گائیڈ لائن دی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ٹانگوں کو تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو کے موو کرنا ہے اور چلنا ہے, کیونکہ نہ صرف اس میں جوڑوں کا پرابلم ہو سکتا ہے, ساتھ کے ساتھ بلڈ کی کلوٹنگ. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نوجوان 8-8, 9-9 گھنٹے موبائل یوز کرتے ہیں, ساری رات بیٹھے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں, بڑی بدقسمتی سے افیکٹ ہوتا ہوگا. جی بڑی بدقسمتی سے آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل حقیقت ہے. مختلف اس قسم کی گیمز آئی ہوئی ہیں بچوں کے. یہ بچوں میں نظر کا پرابلم بہت زیادہ آنے لگ گیا ہے. پہلے ہم 5 سال سے کم عمر میں کم دیکھتے تھے, اب وہ زیادہ آنے لگ گیا. اس کے علاوہ جو جوڑوں کے حساب سے خاص طور پہ نیک کا پرابلم جو ہے بہت زیادہ آنے لگ گیا. سروائیکل اسپونڈائلوسس ایک ڈیزیز ہوتی ہے, وہ زیادہ آنے لگ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھوں کا چونکہ اس طرح پکڑ کے رہتے ہیں, تو یہاں پہ کارپل ٹنل ہوتی ہے, کارپل ٹنل سنڈروم. اس میں وہ کارپل ٹنل ایک یوں سمجھیں کہ ایک جھلی ہے جو کہ اس کے بیچ میں سے نروز اور مسلز گزر رہے ہوتے ہیں. ادھر کی سوزش ہو جاتی ہے اور وہ سوزش کی وجہ سے اعصاب پہ دباؤ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہاتھ اور بازو پورے میں سن ہونا اور پاور کی کمی ہو سکتی ہے. پاور کی کمی, یہ زیادہ دیکھیے علاج کے حوالے سے بھی بات کریں گے. غزل ہم آپ کے پاس آئیں گے. وومن رائٹس کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا ورکنگ کر رہی ہے خواتین کو آگے لانے کے لیے, اسکلفل بنانے کے لیے, کس قسم کے ادارے کام کر رہے ہیں؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ بلال آپ کا, تو آپ نے بلایا. اچھا, میں یہ کہوں گی کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے خواتین پر ہم کام تو کر رہے ہیں, لیکن جس طرح کام میں چاہتی ہوں, مائنڈ جس طرح ہوتا ہے,
تو وہ مزید چیز نہیں کام ہو کرنے رہی, کی کام ضرورت ہے. ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری آواز ابھی سنی نہیں جا رہی ہے, کیونکہ خان صاحب ابھی تھوڑے سے مسئلے مسائل میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہی ابھی یہی باتیں چل رہی ہیں اتنا ٹائم سے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے نکلیں تو آگے چلیں, آگے کام کرنا چاہیے خواتین, کیونکہ آج خواتین مردوں کے نشان برابر چل رہی ہیں, اپنا کام کر کے دکھا رہی ہیں اپنے آپ کو. تو آپ کی آواز میں کون رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ جو ہم چاہتے ہیں نا ویسے نہیں ہو رہے. جیسے ہم پروٹیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے خواتین کو ہونا چاہیے, تو ہمارے لیے پروٹیکشن نہیں ہے. اگر ہم کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو آواز اٹھائیں, لیکن کیا ہم سیکیور نہیں ہیں؟ ہمیں سیکیور ہونا چاہیے سب سے پہلے خواتین کو, کیونکہ ہم سیکیور نہیں ہیں تو پھر ہم پھر کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ یہ حکومت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے. اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو مزید ورک کرنا چاہیے. ورک کرنا آپ نے چاہیے. کچھ دن پہلے کووڈ سے پہلے کچھ ایونٹس بھی آرگنائز کرائے, تو ان کا رسپانس کیسا آیا؟ کچھ جو اس حوالے سے ایونٹس کرائے گئے تھے کلچر کے حوالے سے, اس حوالے سے تو پبلک کا رسپانس کیسا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کلچر کے حوالے سے میں پبلک کا یہ کہوں گی کہ اتنا اچھا رسپانس نہیں آیا. اتنی مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو حالانکہ پاکستان سے لیکن صاحب امید کی کرن بنی. نہیں, امید کی کرن ہے, لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. اچھا, مجھے بخاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, جو ویمن رائٹس کا ایشو ہے اس پہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ بڑا میڈیا بڑا متحرک ہے, سوسائٹی بڑی وائبرنٹ ہے, ایکٹیو جوڈیشری ہے, اس سارے کے باوجود کمال یہ ہے کہ انڈیکیٹرز جو ہے وہ نیگیٹو ہے. بالکل بہتری ہونی چاہیے نا ویمن رائٹس میں, چلڈرن رائٹس میں کمی بہتری ہونی چاہیے, اور اگینسٹ وائلنس جو ہے, وائلنس اگینسٹ چلڈرن, وائلنس ویمن جو ہے کم ہونا چاہیے, لیکن وہ بڑھ رہے اور ان کے رائٹس جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ اگر آپ اتنی متحرک سوسائٹی سے بھی اگر چیزیں بہتر نہیں کر پا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی ہے. تو فیکٹرز پہ کام نہیں ہو رہا, ریزن پہ کام نہیں ہو رہا. یہ ہم سوسائٹی بطور سوسائٹی بہت پیچھے چلے گئے ہیں, اور اس کا اظہار حکومت اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بارہا کر چکے ہیں. ہم نے پھر اوور آل سوسائٹی کو اوپر اٹھانا ہے. جب یہ ڈکلائننگ ہوتی ہے, انحطاط ہوتا ہے, تو یہ اوور آل ہوتا ہے, اور جب بہتری ہوتی ہے تو پوری سوسائٹی میں بہتری اوور آل آتی ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ ہجوم ہے, قوم نہیں بنی ابھی تک, تو یہ بات صحیح ہے. ایسی ہے نا, اگر ہم کہیں کہ اس معاشرے میں صرف پولیس ٹھیک ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہیں کہ صرف عدلیہ ٹھیک ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن تب ہے کہ ساری سوسائٹی بہتر ہوگی تو ادارے بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اب اس کے لیے سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ گھر کی تربیت ہے, جہاں سے ہم مسنگ کر رہے ہیں, بچوں کو وہ تربیت نہیں مل رہی. ممبر سے جو آواز اٹھ رہی ہے اس میں بہت سارے اختلافات ہیں, جس کی وجہ سے وہاں جو رول پلے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا. مدارس میں جو تعلیم, بیسک ایجوکیشن جو پرائمری ایجوکیشن ہے, اور مدارس کی جو تعلیم ہے بیسک ایجوکیشن, وہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہیں. ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں پڑھانا چاہیے, بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, تاکہ ایک سلیبس کی بات کی جا رہی ہے, ایک نصاب کی بات کی جا رہی ہے, کوئی بہتری آئے گی اس سے جس کے لانگ ٹرم اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک جیسا نصاب لاگو کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایک اچھی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو نصاب میں ٹریفک قوانین پڑھانے چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو نصاب میں صفائی کا نظام پڑھانا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو بیسک ہیومن رائٹس نصاب میں پڑھانے چاہیے, ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ کے ابلیگیشنز کیا ہیں. اچھا, اس کے لیے بہترین سبجیکٹ ہے نا کہ آپ پاکستان اسٹڈیز میں یہ سارا کچھ ایڈ کر دیں, لیکن ہم نہیں کر رہے. ابھی بھی سلیبس میں ہمارا جو کریکولم ہے اس میں بہت ساری چیز مسنگ ہیں جن کو ہمیں شامل کرنا ہوگا تاکہ ہم سوسائٹی کو بہتر کر سکیں. ویمن رائٹس کے حوالے سے بھی لیکن ہم آگاہی دے رہے ہیں, ہم ادارے بنا رہے ہیں, لیکن اگر ویمن رائٹس جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اکثر خواتین کو تو ان قوانین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس ہیں کیا, قانون کیا کہتا ہے. جن کو پتہ بھی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ ورکنگ ویمن اور اچھی ویمن جو سمجھدار خواتین ہیں, ایون جو لائرز ہیں, وہ بھی وائلنس کا شکار ہیں. بالکل. اور وہ اس کو رپورٹ کرتے ہوئے گھبراتی ہیں کہ بھی اس کو میں رپورٹ کروں گی تو یہ میری بدنامی ہوگی, رپورٹ کروں گی تو میرا گھر خراب ہوگا. تو ابھی بھی ہم جو ہے ہمارا نہیں کہہ سکتے کہ بالکل محفوظ معاشرہ ہے یا بیسٹ معاشرہ ہے, بہتر معاشرہ ہے. ابھی اس پہ بہت کام ہونا ہے, بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آئیں گے. اس طرح ہم بات کر رہے تھے جوڑوں کے حوالے سے, یہ جو ورزش کا ہم ایک فیکٹر جو پہلے ہم کہتے تھے کہ پہلے ہم پارک میں دیکھتے تھے یا دیگر جگہوں پہ تو زیادہ نوجوان یا بزرگ, اب یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. نوجوان بھی نہیں جاتے, 2 دن جم جائیں گے اس کے بعد گھر بیٹھ جائیں گے. تو یہ ورزش کتنی لازمی ہے؟ جی, ورزش بہت ضروری ہے. انسانی جسم کی جہاں جہاں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ہونی چاہیے. اس میں متوازن غذا بھی شامل ہے, اس میں آپ کی جسمانی ورزش بھی شامل ہے, اور ذہنی
आसाइश भी शामिल है। जब आप वर्जिश करते हैं तो जहन की भी आपको तरावत मिलती है और आपकी सेहत बेहतर होती है। आपके तमाम मसल्स इस्तेमाल होते हैं, उधर ब्लड सप्लाई बढ़ती है, आपका हार्ट ज़्यादा काम करता है, उसको ज़्यादा एक्सरसाइज की आदत होती है और वो बेहतरी की तरफ आ जाता है। अगर आप नहीं करते ये सारा कुछ तो आप स्टेगनेंट हो जाते हैं, आपका हार्ट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, आपके मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं और आपकी चर्बी फैट बढ़ना शुरू हो जाती है। आपका जो बॉडी का जो जिस्म का यूँ समझे कि मेटाबॉलिज्म होता है वो शिफ्ट हो जाता है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो ज़्यादा एनर्जी है वो चर्बी में कन्वर्ट करते हैं। जबकि यही आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी वो चर्बी इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एनर्जी बॉडी को ताकत चाहिए, तो जिस्म वो चर्बी को इस्तेमाल करते हुए वो ताकत। आजकल आपके पास किस एज के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं इस वाले से? जी, मैं चूँकि रूमेटोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ, रूमेटोलॉजी में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, जिसमें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिजीज भी होती हैं, वेस्कुलाइटिस भी होते हैं और ये मैकेनिकल प्रॉब्लम वाले भी होते हैं। ज़्यादातर जो आपका सवाल है वो मैकेनिकल डिजीज़ से रेलेवेंट है। इसमें हमारे पास ज़्यादातर तो बुजुर्ग ही आते हैं, लेकिन अब नौजवानों का भी एक बड़ी रेशो हमारे पास आना शुरू हो गई है। उसमें यही वजह है कि अब वो गेम जो है वो पबजी खेल रहे हैं, ठीक है, वो आप देखें कि क्रिकेट भी कम खेली जा रही है। बदकिस्मती से एक तो प्ले ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर आप वो जो ग्राउंड्स हमारे हैं या पार्क्स हमारे हैं उनमें जाके देखें तो वो भी बिल्कुल खाली पड़े हैं। बिल्कुल, ये एक इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि एक तो हैं कम और वो भी मतलब मुल्तान की जो आबादी है कम है, महदूद है, जी वो उसमें खेल रहे हैं। अगर सैर करनी है तो मोटरसाइकिल पे सैर कर रहे हैं। साइकिलिंग का रुझान कम हो गया, क्योंकि हालात हमारे ट्रैफिक के इसी तरह हैं जिस तरह बुखारी साहब ने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते, तो साइकिल वाला बेचारा बिल्कुल ही जो है वो निगलेक्ट हो जाता है और उसको, नजर आता है। हाँ जी, वो जो सड़कें हमने बनाई हैं वो ऐसी बनाई हैं कि जिसपे साइकिलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो कि दुनिया भर में साइकिलिंग के लिए अलग और साइकिल को और पैदल चलने वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि वो मुआशरे को फायदा पहुंचाते हैं। जबकि गाड़ी जो है वो धुआं और शोर करती है, मोटरसाइकिल शोर करता है, पोल्यूशन करते हैं, तो उसकी तरफ भी आना चाहिए हमें अपने ट्रैफिक कवानीन को, जिस तरह उन्होंने कहा, मैं सेकंड करूंगा कि बिल्कुल निसाब में शामिल होना चाहिए। मुखर्रम, जिस तरह बात हो रही है कि तरबियत की बात हो रही है, तरबियत के फैक्टर को कितना हमने आगे बढ़ाना होगा इस वाले से? बुनियादी बात है। अभी हमारे ग्राउंड्स नहीं है, ये बिल्कुल ठीक फरमाया। आबादी के तनासब से हमारे पास प्ले ग्राउंड्स बहुत कम है। बिल्कुल, और पार्क्स नहीं है, दो पार्क्स हैं, जनाब पार्क, शाशमस पार्क। अच्छा, तीसरी ऑप्शन अगर हम इंतजार करते रहें कि पार्क्स बनेंगे, प्ले ग्राउंड्स बनेंगे तो फिर हम अपनी लाइफ को हेल्दी करेंगे, तो जाहिर है वो वक्त तो जल्दी आना नहीं है। तो हमारे पास जो दस्तियाब सहूलियात हैं उसके अंदर अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन जो है वो गाइडलाइन फराहम करें, तरबियत फराहम करें। देखें, आपके पास गली है तो आप गली में बाग कर लें, आपके पास मोहल्ले की कोई एरिया खाली पड़ा हुआ है तो उसमें वाक करें, और उसके लिए कोई टाइम मुख्तस करने की जरूरत नहीं। आजकल जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ हो गई है, आपको जब भी मौका मिलता है एक्टिविटी का, आप एक्टिविटी कर लें। और यही तरबियत वालिदैन को भी बच्चों को देनी चाहिए, असातिज़ा को भी बच्चों को देनी चाहिए, ताकि उनके अंदर ये जो हमारी लाइफ स्टेगनेंट हो गई है और कमरों तक महदूद हो गई है, और हम बैठे हुए हैं हर वक्त या लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या मोबाइल पर या ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पर, तो इससे हमें निकलना होगा, हमें ग्राउंड में आना होगा। ये तो सुविधा हम जरा खवातीन के हवाले से भी जानते हैं। गजल, हम बात तो कर रहे हैं, ठीक है पार्क होने चाहिए हम गली में, लेकिन खवातीन के लिए जो मौके हैं वो कितने, आप मुल्तान में खुद रहती हैं, उसका साउथ पंजाब की बात कर लें तो हमारे यहाँ खवातीन के लिए क्या है, जगह तो मौजूद हैं, बहुत कम जगह हैं जहाँ पर खवातीन जाके बैठ सकती हैं, वुमेन पार्क्स नहीं है, इस तरह से कितनी वर्किंग होनी चाहिए? कहूँगी कि अभी पार्क के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत कम है, लेकिन ख़वातीन जाएं तो फैमिली के साथ जाएं तो ज़्यादा सेफ है। वहाँ पर हालात ऐसे हैं, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो कोई ना कोई ऐसे हादसे हो रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने अक्सर देखा भी है कि कुछ मेल्स फीमेल्स इस तरह इकट्ठे और ज्वाइन जा रहे हैं फलां, इस तरह के हम अगर हम कहीं अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो बहुत बुरा इफेक्ट होता है। पहले तो इस पर नज़र रखा जाए कुछ चीज़ें, क्योंकि ये जो लोग जैसे यूनिवर्सिटी के लोग हो गए हैं, स्टूडेंट्स टाइप, तो ये सब कुछ इस पर नहीं ना, ये लोग ऐसे पहुंचे होते हैं पार्कों में। तो देखें, हमारी अब फैमिली के साथ जा रहे हैं तो हमें अजीब सा लग रहा होता है, आज पार्क में हम क्यों नहीं जा रहे, कि ये रीजन भी है कुछ। पहले तो हमारे पास पार्क हैं कम, और इसके अलावा रीजन भी ये बन रही है तो बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार है ना।
اس لیے مشکل کا شکار مشکلات ہے بہت آ رہی ہیں کہ ان کے اس میں۔ پاس تو اپرچونٹی نہیں ہے. بالکل. اچھا پھر جو گھر میں میل ممبرس ہیں وہ ڈسکریج کرتے ہیں. ابھی تو ہم سپورٹس کی بات ہی نہیں کرے خواتین کے، ابھی تو ہم صرف اوپن باہر جانے کی بات باہر کر جانے رہے کی بات. اچھا یہ ایسا کرنا چاہیے کہ مرد حضرات کو اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر واک کے لیے چلے جانا چاہیے تاکہ ان کو انسینٹیو ملے اور ان کو ایک تحفظ کا بھی احساس ہو، اور پھر ان کو وہ ان کو دیکھا دیکھی بچے بھی جو ہے وہ اس میں ساری ایکٹیویٹیز میں ہیں. شامل. صرف خواتین میں کتنی ریشو آ رہی ہے اس میں بیماری کی، کیونکہ خواتین گھر تک محدود ہوتی ہیں، گھر کے کام کرتی رہتی ہیں، تو اس طرح سے انہیں گھر میں اگر وہ فرض کے اس کا شکار ہو گئے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی خواتین میں ریشو زیادہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ خواتین میں تھوڑا مینسٹرل سائیکل اور اس کی وجہ سے بھی ہڈیوں پہ افیکٹ ہوتا ہے، اور ان میں پریگنینسی کے بعد ویٹ گین کی بھی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. تو کمر کے درد اور جوڑوں کے درد، خاص طور پہ آسٹیو آرتھائٹس جو گھٹنوں میں زیادہ تر متاثر کرتی ہے، اس کی ریشو خواتین میں زیادہ ہے. خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اپنا نیچرل پوزیشن، قدرتی پوزیشن میں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. زمین پہ اگر ان کا چولہا تو ان کو اس کو اپر لیول پہ رکھنا چاہیے، اور وہاں پہ کچن میں چونکہ زیادہ تر کام کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ انہیں ایک اچھے بیلنس لیول کی، جس طرح یہ ہم بیٹھے ہیں، کرسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر وہ بیٹھ جایا کریں بیچ میں جیسے انہیں ٹائم ملے. اور زیادہ تر کام کھڑے ہو کے یا کرسی پہ بیٹھ کے کریں، زمین پہ بیٹھنے والا کام کریں. اسی طرح جو موپ لگاتی ہیں، جو پوچھا جسے کہتے ہیں یا جھاڑو، وہ اگر بڑے سائز کا ہو تو مستقل بیٹھ کے لگانے کی بجائے کھڑے ہو کے بھی لگائیں. تو زمین پہ بیٹھنا جو ہے وہ مستقل بیٹھنا نقصان دہ ہوتا ہے جوڑوں کے لیے. پھر سیڑھیاں چڑھنے کو اوائڈ کرنا چاہیے. اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنی خوراک کو بہتر کریں. ڈائٹ کا لازمی ہے. بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ خواتین ہمارے پاس جو وزن زیادہ کے ساتھ آتی ہیں، وہ آ کے ان کا سوال ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب میں کیا کھاؤں کہ میں پتلی ہو جاؤں. اگر کھا کے پتلے نہیں ہونا، آپ نے نہیں کھائیں گے تو پتلے ہوں گے. ٹھیک ہے. خوراک کم کریں گے تو پتلے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ جنک فوڈ بہت زیادہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے بھی جوائن کیا ہے فوڈیز آف ملتان کلب اور اس قسم کے فیس بک پہ، اور اس پہ ہر وقت مختلف ریسٹورینٹ آپ دیکھیں کہ راؤنڈ دا کلاک سروس دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر میں کھانا بنانے کی ریشو کم ہو گئی ہے. اور ایک وقت تھا کہ مطلب میری والدہ ایک ورکنگ وومن تھی، تو ہمارے گھر میں نا روٹی نہیں پکاتے ہوتے، تو روٹی بازار سے تندور سے لاتے تھے، تو محلے میں معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ان کے گھر کی خاتون جو ہے نا روٹی نہیں پکا سکتی سارا. اب آپ جا کے دیکھیں ہر گھر میں انفارچونیٹلی کھانا باہر سے آتا ہے، اور زیادہ تر باہر سے آتا ہے. اور بچوں کو ہم نے ایسا بنا دی ہے کہ وہ چکن ہی کھائیں گے، اور وہی بازار والا چکن کھائیں گے. آپ ان کو اگر دیسی مرغی پکا کے دے دیں تو وہ نہیں کھائیں گے، وہ کہیں گے اس میں سے ہمیں اسمیل آتی ہے. تو بڑی ہی انفارچونیٹ ہے. مٹن بیف کی تو دور کی بات ہے. تو یہ ہمیں اس کو ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہیے، ہمیں قدرتی غذا کی طرف آنا چاہیے. پیشنٹ آتے ہیں ان کو آپ یہ چیز سجیسٹ کرتے ہیں، وہ تو کہیں گے کہ یار آپ تو ہمارے سارا لائف اسٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ موسٹلی لوگ باہر سے کھانا کھاتے ہیں، جنک فوڈ ہے سارا کچھ. جی دیکھیں، لائف اللہ تعالیٰ نے ایک دی ہے، ہیومن باڈی کا کوئی اسپیئر پارٹ نہیں ہے. دوسری چیز، اور جس باڈی کے ساتھ آپ آئیں اسی کے ساتھ آپ نے جانا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا جب آپ کپڑا لینے جاتے ہیں، جوتا لینے جاتے ہیں، تو اس کو تو 10 جگہوں پہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کپڑا کیسا ہے. تو کھاتے ہوئے بھی ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا اس کی کوالٹی واقعی ایسی ہے کہ جو میں کھا لوں. ٹھیک ہے، اگر ایسی ہے تو پھر آپ کھا لیں. یہی ایک شعور آ جائے تو پھر ہر کوئی خود خیال کرنے لگ جائے گا. تو متوازن غذا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اس میں ہر چیز شامل ہوتی ہے. متوازن غذا کا کافی اہم رول ہے، اور اگر آپ اپنی صحت کو بہتر رکھیں تو متوازن غذا رکھیں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جو اس طریقہ علاج ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اگر آپ کو جوڑوں کا پرابلم ہے، طریقہ علاج کیا ہے، اس حوالے سے اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کی کارکردگی اور خواتین کے حوالے سے جو دیگر ایشوز ہیں، جو دیگر ورکنگ جاری ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ملتان کی صورتحال ہے جس میں ہم نے خواتین کے حوالے سے ڈسکس کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جوڑوں کی بیماری کے حوالے سے ڈسکس کیا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ خواتین کے حوالے سے کیا ورکنگ جاری ہے. ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ ضلع ایڈمنسٹریشن کی لاسٹ منتھ چینجنگ ہوئی اور نئی تبدیلیاں ہوئی. ڈپٹی کمشنر ملتان اور کمشنر، اس کے بعد ایک مہینے میں کیا ورکنگ رہی، شہر کی کیا صورتحال ہے، کس حد تک بہتری لائی جا سکتی ہے. مزید اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر امجد بخاری سے. سر، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ضلع انتظامیہ بالکل چینج ہوئی، ایڈمنسٹریشن میں کمشنر ڈی جی خان سے آگے، اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر ملتان ہے، اب وہ روزانہ کی بنیاد پر وزٹ کر رہے ہیں مختلف. تو یہ کیا 3 سال سے جو سارا سلسلہ چلتا رہا، اب کیا ایڈمنسٹریشن پہ پبلک اعتماد لا سکیں گے یا بہت محنت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بلال صاحب، یہ کمشنر نئے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورے ڈویژن کی انتظامیہ نئی ہو گئی نا جی. اور ڈپٹی کمشنر آئے ہیں تو ضلع کی انتظامیہ. ٹھیک ہے، تو ڈویژن میں اور اضلاع بھی ہیں، وہاں بھی بہتری ہونی چاہیے اور نظر آ بھی رہی ہے.
ایک تو یہ ہوا کہ ان دونوں حضرات نے آ کے اوپن ڈور پالیسی اختیار کی کہ جو بھی کسی کو کام ہے تو ان کے دروازے کھلے ہیں, آپ آ جائیں اپنا مسئلہ بیان کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ خود فیلڈ میں نکلے ہیں, کمشنر صاحب بھی اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی, انہوں نے جا کے فیلڈ میں وزٹ کیے ہیں اور چیزوں کو موقع پر لوگوں کے مسائل سن کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے؟ امپیکٹ کچھ بہتری ضرور آئی ہے, لیکن اتنی نہیں ہے جس کو ہم توقع کر رہے ہیں یا جس کو وہ خود چاہ رہے ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اچھا یہ صرف ملتان یا ملتان ڈویژن کا معاملہ نہیں ہے, آپ اس پورے خطے کو لے لیں, بہتری تو سب جگہوں پر آنی چاہیے. اس کے لیے جو بنیادی پیمانے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ اگر آ کے جس طرح ہماری حکومت نے کیا کہ بہت بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کر لیے اپنے لیے, تو ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ایک تو بڑے وسائل چاہیے اور بہت وقت چاہیے, محنت بھی چاہیے سر, محنت بھی چاہیے, یا تو پھر آپ اتنی توانائی سے کام کر رہے ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے سافٹ ٹارگٹ متعین کریں, ان کو آپ اچیو کرتے جائیں, جلدی جلدی اچیو کرتے جائیں اور لوگوں کو دکھاتے جائیں. اب دیکھیں دنیا بھر میں صفائی ایشو نہیں رہا, انہوں نے اس کو مینج کر لیا ہے, یہ لائبلٹی نہیں ہے بلکہ ریسورس بنا لیا ہے. ہمارے یہاں آج بھی ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے, ہم تجاوزات ہمارے ہاں ایشو ہے, دنیا بھر میں ختم ہو گیا ہے ایشو. ہمارے ہاں ایشو ہے, ہمارا ایک ٹرک چلتا ہے, وہ 4 ریڑیاں اٹھا کے اس میں ڈالتا ہے, باقی سارے ریڑیاں پیچھے کر لیتے ہیں, ٹرک گزر جاتا ہے, پھر آ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمیں ان ایشوز کو, ہماری انتظامیہ کے لیے بھی یہ ٹپس ہیں کہ آپ اگر پورے شہر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساری ریڑیوں کی رجسٹریشن کریں, ان کو گنے تو صحیح نا کہ آپ کے پاس یہ جو ہاتھ والی ریڑیاں کتنی ہیں, ٹھیک ہے, پھر ان کو تقسیم کریں سڑکوں پر کہ اس سڑک پر اتنی ریڑیاں ہم کھڑی کرنے دے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بورڈز ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ والے, وہ دکاندار صبح اٹھا کے آ کے باہر فٹ پاتھ پر سجاتے ہیں اور رات کو واپس اندر رکھتے ہیں. جو بھی بندہ ہے وہ دکان صبح آ کے باہر کھولتا ہے اور پھر دکان کو صرف سٹور کے طور پہ استعمال کرتا ہے. اس کے لیے دنیا بھر میں اب جو نظام ہے وہ سی سی ٹی وی کا نظام ہے, کیمرے نصب ہیں. اب دیکھیں نا حسینہ گائی, پورے حسینہ گائی میں آپ 8-10 کیمرے لگا لیں تو پورے حسینہ گائی کی ویجیلنس ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طرف جائیں, آپ یہ طریقہ کار اختیار نہ کریں کہ آپ ہیومن ریسورس استعمال کرتے ہیں, 4 بندوں کو بھیجتے ہیں ایک چوراہے پر, اس کے لیے ہم ابھی سگنل بھی کھڑے ہوئے اور نیچے 4 ٹریفک پولیس والے. ابھی ہماری میٹروپولیٹن تو اتنی ڈیولپ بھی نہیں ہوئی, وہی 3-4 انسپیکٹر ہیں, وہی لوگ ہیں, جاتے ہیں, ان پہ الزام یہ ہے کہ وہی کئی ان خود اینٹی کرپشن میں کئی ان پہ کیسز چل رہے ہیں. تو جب ادارے ڈیولپ نہیں ہوں گے تو یہ جو کچھ ہے اس طرح تو نظام نہیں چلتا نا. آج ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں, دنیا جس ترقی کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے, اگر انہی معاملات میں الجھے رہنا ہے کہ ہمارے ساتھ تجاوزات ہمارے ٹھیک نہیں ہو سکتے, ہم اپنی فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے کلیئر نہیں کر سکتے, ہم سے ٹریفک کا نظام, دنیا سیٹلائٹ کے ذریعے ٹریفک کنٹرول کر رہی ہے, ہم سے اپنی ٹریفک کنٹرول نہیں ہو پا رہی, ہم اپنا کوڑا کرکٹ نہیں اٹھا پا رہے. اچھا انتظامیہ خوشی کا اظہار کرتی ہے جی ہم نے 70% کوڑا اٹھا لیا. بھائی اگر یہاں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم یہاں 70% صفائی کر دیں اور 30% کوڑا رہنے دیں تو آپ سوچیں کہ کیا منظر ہوگا, ہم کیا کہیں گے یہ صفائی ہوگی. صرف ملتان شہر میں نظام ہے صفائی کا, اور جو ملتان کے نوائے وہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس جو ہے بیٹھ کے, اچھا اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے نا, آپ اس کے تھنک ٹینکس بنا لیں, ایڈمنسٹریشن کے تحت تھنک ٹینکس بنا لیں جو آپ کو سجیسٹ کریں, آپ کو تجاویز بنا کے ایک بریف بنا کے دیں کہ اس کے لیے یہ بہتری ہو سکتی ہے اور اس کے لیے اس طرح ریسورسز اکٹھے ہو سکتے ہیں. پھر ایک اونرشپ کا ایشو ہے کہ ایک سڑک ہے, اس کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا. اس سڑک پر جس کی دکان ہے وہ دکان کا آنر ہوگا, بالکل. اس پر مکان ہے, مکان کا آنر ہوگا, وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا لیکن سڑک کی دیکھ بھال نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سڑک میری نہیں ہے. کل ایک ہم نے دیکھا کمشنر ملتان نے نوٹس لیا کہ روڈ پہ گڑھا کھود لیا گیا, تو انہوں نے نوٹس لیا کہ پرائیویٹ کمپنیز کو کس نے اجازت دی کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ وہاں پر بریکر بنا لیتا ہے, جو دل چاہتا ہے, جس پر ورکنگ کی مزید ضرورت ہے. ورکنگ کی ضرورت ہے, لیکن آپ ایک سڑک ہے, آپ اس سڑک کی انتظام کی ذمہ داری وہاں کی جو انجمن تاجران ہیں اس کے حوالے کر دیں. اگر آپ سے نہیں ہوتی کہ بھئی وہ انجمن تاجران اس کی صفائی کی بھی دیکھ بھال کرے گی, اور اس پہ اگر کسی نے گڑھا کھودنا ہوگا اس کی اجازت بھی وہ جو لیڈرشپ ہے وہ دے گی, اور پھر اس کو مرمت بھی اسی سے کروائے گی. تبھی کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. کمیونٹی کو انوالو جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک مسائل رہیں گے, اور جو کمیونیکیشن گیپ ہے مختلف اداروں کے درمیان اس کو بھی بہتر کرنا ہوگا. پبلک اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان ایک گیپ رہا ہے اور ابھی تک ہے, اس پر جب تک ورکنگ نہیں ہوگی یہ مسائل رہیں گے, اور پبلک یہ بار بار ڈیمانڈ کرتی رہے گی کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے. ڈاکٹر صاحب ایک تو جس طرح یہ مسائل چلے ہی آ رہے ہیں, یہ جو پاکستان اور ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں, یقین اس کی وجہ سے فرسٹریشن اسٹریس میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی
کوئی ایشوز آ رہے ہیں, پرابلمز آ رہی ہیں؟ جی بالکل آ رہے ہیں. جب آپ جس طرح ہوتا ہے نا تنگ آمد بجنگ آمد, تو نفسیاتی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک بندہ مستقل سٹریس میں ہے, مطلب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کو سڑک صحیح نہیں ملی, ہارن بجا رہے ہیں, شور ہے اور رستے میں کوئی گرا ہوا ہے, تو آپ جب یہ دیکھتے ہوئے آفس میں پہنچیں گے تو آپ کی وہ انرجی نہیں ہوگی اگر آپ اچھے مطلب صحیح سڑک پہ جائیں اور ماحول اچھا ہو, درخت لگے ہوں, پودے لگے ہوں, ہوا اچھی چل رہی ہو, تو آپ زیادہ فریش جائیں گے. اس کے علاوہ اسی کی وجہ سے پھر آپ کی پرفارمنس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں جن کے سٹریس کی وجہ سے آپ کے اندر سٹریس ہارمونز اور آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر بڑھتے ہیں. اور بلڈ پریشر دنیا میں نمبر 1 وجہ ہے فالج کی, اور فالج اور ہارٹ اٹیک یہ ان دونوں, شوگر, بلڈ پریشر, انوائرمنٹل پولوشن اور اسموکنگ اور اوبیسٹی, وزن زیادہ ہونا, یہ چیزیں ہارٹ اٹیک کو بھی بڑھاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ نہ صرف جان لیوا ہیں, اگر جان نہیں لیتی تو آپ کی زندگی کا بالکل پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے. آپ مطلب اگر آپ کو آج فالج نہیں ہوا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا, یوں کروں گا, یہ بزنس کروں گا, ادھر جاؤں گا, اور خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک میں فالج ہو گیا تو آپ کی ساری کافی مشکل سوچ اس طرف آ جائے گی کہ میں نے اپنی زندگی کیسے بچاؤں, میں نے موو کس طرح کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے وہ سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے. اور فالج کے بعد تو کہ میں بدقسمتی سے پیشاب پخانا مجھے کون کرائے گا, میں کھانا کیسے کھاؤں گا, اپنے آپ کو کیسے, اگر آپ دکان لگاتے ہیں تو دکان پہ کون جائے گا, کیونکہ آپ خود نہیں ہوں گے تو وہ اس طرح سے نہیں چلے گی. تو نفسیاتی امراض بڑھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں چلتے ہیں. میں بالکل ان کو سیکنڈ کروں گا. دنیا بھر میں پوری, میں کافی سارے ملکوں میں بھی رہا ہوں, تو یہ جو ہیومن کا ایلیمنٹ ہے اس کو کم کر کے کمپیوٹر کا ایلیمنٹ اور کیمرے کا ایلیمنٹ لگا دیا جائے, تاکہ اس کی سی سی ٹی وی کوریج سے وہ چیک ہو رہا اور وہاں وہیں پہ ہی فائن ہو رہا, اور کس شاپ کیپر نے کیا, اور آن لائن فائن اور آن لائن وہ کرے. لاہور میں جس طرح سے گورنمنٹ نے کیا ایک اچھا سیف سٹی پروجیکٹ, کیمرے باقی بھی شروع کریں. کیونکہ جب اگر میں پولیس میں ہوں, مطلب میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں ڈاکٹر ہوں, اگر میں سیٹ بیلٹ لگا کے بغیر جا رہا ہوں, پولیس والے مجھے روکتے ہیں, میں ان کو یہی تعارف کرا دوں کہ میں ڈاکٹر ہوں, تو وہ میرا ریگارڈ کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ ریگارڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سیٹ بیلٹ میری حفاظت کے لیے, ہیلمٹ اگر میں نے نہیں پہنا تو میرے لیے, اگر میرا چلان ہوتا ہے, میرا ایک دفعہ چلان ہوگا نا تو آئندہ میں کیئرفل ہو جاؤں. تو بیسک شعور, جو بیسک چیزیں ہم ان پہ بھی ابھی تک نہیں آ رہے ہیں, اور یہ آپ اگر کمپیوٹرائزڈ کر دیں, سسٹمیٹک کر دیں, ہیومن کو نکال دیں, تو یہ بہتر ہو جائے گا. چیزیں مزید مانیٹرنگ اور چیک اینڈ بیلنس بہتر ہو جائے گا. بالکل یہ بہتر ہو جائے گا, کیونکہ ہیومن میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہاں سمپیتھی کا, کوئی جاننے والے کا, کوئی ریفرنس والے کا, کوئی کال کرا دی والے, لیکن جب کمپیوٹر نے پکڑ لیا, سسٹم میں آ گیا, وہاں پھر کوئی سفارش, آپ کمپیوٹر کو کیا سفارش کریں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں. غزل, اس حوالے سے جس سے ہم بات کریں وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے کس طرح ورک چاہیے اور آپ لوگ کس طرح ورکنگ کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگوں نے, جیسے میں ہیومن رائٹس کا جیسے میرا نوٹیفیکیشن ہوا تو میرا جذبہ تو پہلے سے تھا, تو کافی الحمدللہ سے خواتین کو لے کر لیڈ کر رہی ہوں, اور ان کو بھی میں نے دیکھا, چیک اینڈ بیلنس کیا کہ اس میں کیا جذبہ ہے, اپنے آپ کو کس طرح آگے لے کر آ سکتی ہے یا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. کیونکہ خواتین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا, فوٹو سیکشن ہونا, یہ چیزیں پھر فیملیز کو پتہ چلتا ہے, کافی مشکلات آتی ہے. پھر اس پہ میں نے تھوڑا سا کرتے کراتے, میں پہلے سمجھتی تھی کہ بہت مشکل ہے, تو لیکن جیسے ایک فیمیل میرے ساتھ آئی, پھر 2, پھر 3, پھر یونیورسٹی لیول سے خواتین میرے ساتھ رابطے میں آئی, میڈم آپ کے ساتھ کام کرنا ہے, میڈم آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا, مزید میں آگے جاتی رہی ہوں. آج میں جو بھی ہوں, میرے والد صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور فاؤنڈر ممبر ہے تحریک انصاف کے, تو انہوں نے روٹری کلب کے مڈ ٹاؤن, میٹروپولیٹن اور مڈ ٹاؤن, ان میں کام کیا. ان میں ایک جذبہ تھا لوگوں کی خدمت کرنا. اس خدمت کرتے کراتے ہم لوگ آج, میں ہیومن رائٹس میں بھی ہوں اور پی ٹی آئی میں بھی ہوں, اسپورٹ اینڈ کلچر میں بھی میں نے ورکنگ 5 سے 6 ایئر میں نے کیا ہے. خواتین کو اعتماد دلایا جائے, ہر فیلڈ میں آپ ساتھ چلیں, اور وہ اعتماد میں نے دلایا. آج میں خواتین کو لے کر بھی چل رہی ہوں, اور ڈفرینٹ ہیومن رائٹس میں میں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں. اس میں بچوں کا جو بھیک مانگ رہے ہیں, میرے ساتھ جو ٹیم چل رہی ہے, تو ہم ان کو بکس وغیرہ دے رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ڈرگس کے حوالے سے تھوڑا سا مائنڈ بنا تھا میرا ابھی کچھ ٹائم پہلے, میں نے 2-3 ڈرگس ڈے آیا تھا, تو اس میں نے یہ کہا کہ جو لوگ ڈرگس کر رہے ہیں, باہر بیٹھے ہیں, نشادی کی جائے, وہاں پہ دیکھا جائے. آج یہ ایک بندہ کر رہا ہے, 10 کو اور لگائے گا, ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. میں نے وہ ڈرگس کے ویلفیئر میں آفس میں وزٹ کیا ہے اس دن, تو وہاں پر کچھ لوگوں کو, یعنی کہ آئی ڈی کارڈ ہے, فیملی ممبر ہیں, تبھی ہی رکھا جاتا ہے. کیوں؟
आप जो उनको drug जो use करते ड्रग्स हैं, कर रहे हैं उनको उनको लेकर आप पकड़ें, आप देखें, उनको बुलाएं, उनकी फैमिली को पता करें। अगर वो एक को कर रहा है 10 से 20 से 100 प्लस में चले जाते हैं, और ये चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा है। काफी अहम बात है कि जो लोग हम देखते हैं कि रोड पर खुलेआम मुख्तलिफ मेन चौकों पे मौजूद होते हैं और इस हवाले से वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, इस पर इंतजामिया को वर्किंग करनी चाहिए, और जो इस हवाले से इदारे बनाए गए हैं उनको मजीद डेवलप करना चाहिए, वहाँ पर मजीद जो बेड्स हैं वो मुख्तस करनी चाहिए, वहाँ पर जो दाखिले की शर्त है उसको आसान बनाना चाहिए ताकि जो लोग इससे मुतासर हो चुके हैं वो उसमें आसानी से आ सकें और अपना इलाज करा सकें। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको ब्रेक से जाने से पहले बताया, मुल्तान के जो बेसिक मसाइल थे वो हमने तफसीली डिस्कस किए और यकीनन उस पर मजीद वर्किंग की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कई अरसे से खैर वो मुल्तान का इशू रहा है, और वास्ता इस हवाले से ये कहता है कि हमारे पास जो सिस्टम है सीवरेज का, निकासियाब का, वो इतना पुराना हो चुका है कि इस पर बिलियन रुपीस चाहिए इसको चेंज करने के लिए, और रोज़ हम देख रहे हैं क्रोन फेलियर हो रहे हैं। 2 रोज़ पहले जो क्रोन फेलियर हुआ उसमें 2 लोग एक जा रहे थे, इसमें खातून और मर्द बाइक पे, तो वो उसमें गया और उसके बाद रेस्क्यू की मदद से उनको वहां से निकाला गया। इस पर हम बात करेंगे। हम जो बुखारी साहब जिस तरह आजकल ये सूरत हाल देख रहे हैं, वास्तव ये कहते हैं इस वक्त हमारी बिलियन रुपीस की स्कीमें चल रही हैं, पब्लिक ये कहती है कि पूरे शहर में इस वक्त सबसे मेन इशू सीवरेज और निकासी आपका है। लास्ट जो 2-3 रोज पहले बारिश हुई उसके बाद जो शहर का हाल था सबके सामने था, तो इस पर कितना फोकस करने की जरूरत है। हुकूमत कहती है हम तो बजट दे रहे हैं, वास्ता कहता है हम काम कर रहे हैं, अब लोग परेशान हैं। अच्छा, एक तो लोगों की आगाही के लिए कि क्राउन फेलियर क्या है, उनको पता लगता है जी क्राउन फेलियर हो गया। तो क्राउन फेलियर ये है कि जो मेन लाइन होती है वो अचानक फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, और उससे वो सड़क भी बैठ जाती है। अचानक जब फटती है तो वो सड़क बैठ जाती है, गड्ढा पड़ जाता है, बड़ा गड्ढा पड़ जाता है, डेंजरस हो जाता है। अब उसकी मुरम्मत भी बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, ये गैसेस के अखराज के लिए कोई वो भी नहीं है इनके पास। इसमें एक तो एलिमेंट ये है कि अब हमने ये सारी सीवरेज लाइन और इसको इस तरह बनाया, मैनहोल भी इस तरह बना दिए कि इससे जो अंदर गैसेस पैदा हो रही हैं उसके अखराज का कोई रास्ता नहीं हमने रखा जो होना चाहिए था। शायद हम जिस तरह हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भूल जाते हैं, उसी तरह ये इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं है। अगर डिपार्टमेंट है तो वो काम नहीं कर रहे। यार वो टेंडर जब पूल पे होंगे तो ऐसे होगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने कहा ना कि जैसे बारिश होती है और पानी खड़ा हो जाता है सड़कों पर, जब सड़क बनती है तो ये निकासी आपके लिए ये गंदे पानी को या बारिश के पानी को निकालने के लिए पूरा निज़ाम बनाते हैं। दोनों साइड्स पर या एक साइड पर जो है वो एक नाला बनाएंगे, उसको कवर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उसमें जो कचरा पड़ा होता है उसके बनने के बाद उसको उठाना भी गवारा नहीं करते, उसको वहीं बंद कर देंगे, ठीक है, और पहली ही बारिश में वो चौक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब इसके लिए कोई फरिश्ते तो ऊपर से नहीं आने कि भाई हम जो खराब कर रहे हैं निज़ाम वो बाहर से लोग आएंगे ठीक करके जाने हैं, वो हमने ही ठीक करना है ना। तो ये जो एलिमेंट आ गया है कि हमारे पास ओनरशिप नहीं है, जिसका मैंने पहले भी इजहार किया। जो आदमी काम कर रहा है ना वो ये सोच रहा है कि ये काम मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ या मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ जो मैं जिसकी मैंने तनख्वाह लेनी है। उसके ज़हन में ये सोच है ही नहीं कि भाई ये जो कुछ है ये मेरी मलकियत है, इसकी बेहतरी से सोसाइटी में बेहतरी माशरे का पार्ट हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि मैं बहुत सारी सड़कों को आपको गिनवा सकता हूँ कि जहां उन्होंने निकासी आपका निज़ाम पूरा बनाया और बनने के साथ ही वो चौक कर दिया खुद ही कि सिर्फ उसमें से कचरा ही नहीं निकाला, वो उसी वक्त ही बंद हो गया और वो जनाब पैसे भी लग गए और वो सारा दोनों के एक तो लोगों की वो जो उसमें कचरा डालते हैं, सेकंड इदारे जो वो प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं। अच्छा, फिर अब ये जो आपने एक पहलू इसमें जिक्र किया कि हमारी सीवरेज लाइन सारी वो नाकारा हो चुकी है। जाहिर है हर चीज़ की एक लाइफ है ना जी, एक मुद्दत है। अच्छा, हमारे यहाँ तो वैसे भी जो 10 साल वाली चीज़ है हम उसको इस तरह बनाते हैं कि वो 5 साल में खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सारी सीवरेज लाइन नाकारा हो चुकी हैं। हमें बहुत सारे बाहर से फंड्स भी मिले हैं और मिल भी जायका भी जायका। अब देखिए ना कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि अमेरिका की एजेंसियां आगे काम करती हैं, जायका जापानी कंपनी है, वो आके काम कर रही है, पैसे लाते हैं आपको देते हैं, और अभी हमारे दायरे में डेवलप नहीं हुए, ठीक है, फिर भी हम अपनी चीजें सीधी नहीं कर पाते। तो ये सीवरेज लाइन सारी जो है वो अगर एटवांस हम इसे कहें कि जी ठीक हो जाए तो जाहिर है इसमें वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम हम जो नई लाइनें डाल रहे हैं उनके पैमाने तो वो बना लेना कि जो दुनिया के स्टैंडर्ड हैं उनके मुताबिक है करें। वो हम उसमें भी कोताही कर रहे हैं और हम सारी चीजें ना टाइम पासिंग के लिए कर रहे हैं। ये एलिमेंट आपको हुकूमतों के अंदर भी नजर आएगा, ये सियासी लीडरशिप के अंदर भी नजर आएगा, ये हुकूमती मशीनरी के अंदर भी नजर आएगा कि जी ये वक्त गुजार लें,
تو بعد میں دیکھیں گے, یہ وقت گزار لیں, بعد میں تو ہم یہ شارٹ ٹرم میں لگے ہوئے, لانگ ٹرم ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے آپ جس شعبے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انعطاف ہوگا, اس لیے کہ جب تک ہم لانگ ٹرم, کسی زمانے ہم 5 سالہ منصوبہ بناتے ایوب خان کے دور کی بات کرتے ہیں, 5 سالہ منصوبہ کامیاب ہوا. اس 5 سالہ منصوبے سے ملائیشیا, انڈونیشیا نے سیکھا, وہ آگے نکل گئے. ہم جو ہے اس کے بعد آہستہ 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 ہم نے 10-12 سال کے مارشل آرٹس دیکھے. اور آج آپ دیکھیں نا, یہ سیوریج کا ایشو ہے بھائی, آپ دیکھیں آج بھی جہاں یہ کام ہو رہا ہو سیوریج کا, آپ چلے جائیں, مین ہول جہاں بنا ہوا ہوگا, آپ تازہ بنا ہوا ہوگا, اس کو جھانک کر دیکھیں, اس میں کچرا, اینٹیں پڑی ہوں گی, اس کو وہ فائنلائز کر دیں گے اور اسی میں پانی چلا دیا جائے گا, اس کی صفائی نہیں ہوگی. اس میں ٹینڈرنگ کا پروسیس بھی بہتر ہونا چاہیے. جو مین اسٹارٹ جہاں آپ ٹینڈرنگ دیکھیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ٹینڈرنگ کا پروسیس, ایک گلی ہے اس نے بننا ہے, ایک تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کا کمیشن ہے, بالکل ٹھیک ہے نا جی, اور ٹینڈر بھی جو ہے وہ اس میں بہت ساری پول ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر جب وہ وہاں آگے کام ہونا شروع ہوا ہے تو وہ بیچارے گلی والے چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ جی اس کو ٹھیک اس طرح کرنا ہے, جی مٹیریل ٹھیک نہیں ہے, لیکن کوئی نہیں سنتا. لیکن وہ اپنی آواز کو ذرا مؤثر کریں, ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں آپ کے پاس وائبرنٹ میڈیا تو ہے نا, بالکل, آپ اپنی آواز مؤثر کریں, آپ اس پہ احتجاج کرنا چاہیں احتجاج کریں, آپ کہیں کمپلینٹ کرنا چاہیں کمپلینٹ کریں. پبلک کمیونٹی کو بھی اس میں ہم بھی بہت ساری چیزیں ہضم کر لیتے ہیں, کمیونٹی کو اس حوالے سے رول ادا کرنا ہوگا. عادی ہو گئے نا ہم, بالکل عادی ہو گئے ہیں کہ اس کرپشن کے عادی ہو گئے ہیں, امیون ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کرپشن کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا, اس کرپشن کے ہم سمجھتے ہیں ہر کسی کو اپنا حصہ مل رہا ہے تو سارے خاموش ہو گئے. تو کمیونٹی کو بھی اس میں رول ادا کرنا ہوگا. ہم سیکنڈ ٹاپک کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے جوڑوں کے پرابلم کے حوالے سے طریقہ علاج کی بات کریں تو ایک تو میڈیسن کے ذریعے اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن کے ذریعے طریقہ علاج ہوتا ہے. میڈیسن کے ذریعے طریقہ علاج ہے وہ کتنا اہم ہے, کتنا آسان ہے, یا کس نیش پہ یہ علاج شروع کیا جانا چاہیے؟ جی بڑا ہی اہم ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو میڈیسن ہی آتی ہے. تو میڈیسن کے ساتھ بہت سارے آرتھرائٹس ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. جب بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے, جب جوائنٹ ڈیفارم ہو جائیں, مطلب جوڑ ٹیڑھے میڑے ہو جائیں, تو پھر سرجری کی ضرورت آتی ہے. اگر بر وقت علاج شروع کر لیا جائے, بر وقت کیئر شروع کر لی جائے, تو اس نہج پر پہنچنے سے پہلے ہی ہم روک سکتے ہیں. اور اگر اس نہج پہ پیشنٹ پہنچے گا بھی تو وہ دیر سے پہنچے گا. جیسا کہ اگر آپ صحیح علاج نہیں کرتے تو 5 سال بعد اس کو جوڑ کی تبدیلی کی ضرورت پڑے گی. اگر صحیح علاج کرتے ہیں تو 10-15 سال یا 20 سال بعد اس کو جوڑ کی تبدیلی. صحیح علاج کی آپ بات کریں, ہمارے یہاں صحیح علاج کا رستہ کتنا مشکل ہے, کیونکہ اکثر لوگ تو جب بھی پرابلم ہوتا ہے تائیوں کے پاس بھی جاتے ہیں, گاؤں دیہات میں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو صحیح علاج کتنا ہے؟ جی, بدقسمتی سے اس میں صحیح علاج کا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے, اور جن لوگوں کے پاس وہ جا رہے ہیں ان کو بھی آگے شعور نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ زیادہ چلتا ہے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے خود کوشش کرتے ہیں, جب خود نہیں ہوا تو پھر کسی دوست بھائی اس سے پوچھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پھر میڈیکل ہال پر جا کے خود ہی سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ پھر کسی عطائی سے لینے کے بعد پھر آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایک اور بات جو ہے ہماری عوام میں, وہ پھر صبر بھی نہیں کرتے کہ مطلب اگر ایک پرابلم ہے, اگر ایک ڈوز میں ان کو فائدہ نہیں ہوا تو وہ فوراً کہتے ہیں یہ تو موافق نہیں ہے, میں اب دوسری طرف جاتا ہوں. تو بیماریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں, اس کا اپنا ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ کچھ سیٹل ہونے میں. آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے اچھی دوا بھی شروع کر لیں. جوڑوں کے پرابلم کی بات ہے, گردن کے پین کی, اگر ہم میڈیسن یوز کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یوز ٹو ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ پہ سائڈ افیکٹ تو یہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, اس طرح کا ہو بھی سکتا ہے, لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بیماری کیا ہے, اس کی کیا اور کیا کیا اس کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ادویات صرف کھانے والی ہوں, لگانے والی اور پوسچر کیئر اور بیلٹ اور جس طرح کالر وغیرہ وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جوڑوں کی بیماری ہے اس میں فزیو تھراپی کا بڑا ہی اہم رول ہے. فزیو تھراپی علاج طبی, وہ جوائنٹ ڈیزیز میں کافی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, جب مریض شروع میں ایکیوٹ کنڈیشن میں سیویئر پین میں ہوگا اس وقت نہیں, لیکن جیسے ہی پیشنٹ تھوڑا سا درد ادویات سے بہتر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی کوالیفائڈ فزیو تھراپسٹ سے آپ کروائیں اور گریجولی وہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ اس میں آپ بہتر ہوتے جائیں. سجیسٹ کیا کریں گے پبلک کو جو سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, جو دفاتر میں 8-9 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان شارٹ ایک تو یہ کہ متوازن غذا استعمال کریں. ٹھیک ہے, کھانا اس لیے کھائیں کہ آپ نے زندہ رہنا, اس لیے نہیں کہ آپ کھانے کے لیے زندہ ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ سنت طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے بھوک رکھ کر کھانا کھایا. ہم اس سنت کو کبھی یاد نہیں کرتے. ہم میٹھا کھانے والی سنت کو یاد رکھتے ہیں, جب یہ نہیں دیکھتے کہ میٹھا وہ ایک کھجور کا دانہ کھاتے تھے اور وہ بھی کھانا تھوڑا سا کھانے کے بعد. ٹھیک ہے, ہم پورے حلوے دال کا فیکٹر لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سوموار
اور جمعرات کا روزہ رکھا. یہ سنت اگر آپ آج ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو بہتر ہو جائے. اگر آپ ان پہ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, آپ متوازن غذا بیلنس ڈائٹ لیں. آپ اپنے آپ کو جسمانی فٹ رکھنے کے لیے اپنے لیے دن میں 1 گھنٹہ کم از کم رکھ لیں, آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام, جس پہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, موبائل آف کر کے آپ اپنی واک کر لیں یا اپنی صحت کے لیے کہ یہ 1 گھنٹہ میں نے اپنی صحت کو ان سب بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. فوکس کرنا چاہیے کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے, موبائل اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں بزی رہتے ہیں, تو اس طرح کے پرابلم زیادہ ہو رہے ہیں. فیصل, جس طرح ہم بات کر رہے تھے وومن رائٹس کے حوالے سے, مزید کس طرح آپ لوگوں کی ورکنگ جاری ہے؟ شہری ملتان کی بات کریں اور رسپانس کیسا پبلک کا, اور باقی خواتین کس طرح انگیج ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ؟ ابھی میں نے ریسنٹلی یہ میڈیکل کیمپس لگائے ہیں, اور دوسرا شجاکاری پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ فری کیمپس ہوتے ہیں ہمارے, تو جس میں ہم لوگوں نے ڈفرینٹ یعنی کہ لوگوں کو یعنی کہ دوائیاں دے رہے ہیں جو غریب ہیں, اس طرح یہ کام کر رہے ہیں. پھر دوسرے سائڈ پر اسکل کے حوالے سے میں کہوں گی کہ خواتین کو مزید میں نے گھر سے نکالا ہے. جیسے اداروں میں سکھایا جا رہا ہے, صنعتزار جیسے سنا جا رہا ہے, تو اس میں بھی پراپر بچیوں کو سکھایا نہیں جا رہا. تو میں ود ان یعنی کہ 3 منتھ کے اندر کمپلیٹ برائڈل تک, لاسٹ کمپٹیشن ہوا تھا برائڈل کمپٹیشن کا, ہم لوگوں نے اتنا ایکسپرٹ خواتین کو کر دیا کہ آپ 3 منتھ میں زیادہ ٹائم نہیں کیا, تو لیکن 3 منتھ ود ان 3 منتھ میں برائڈل سے اور یہ چیزیں آپ تیار کر سکتے ہو, کیونکہ اسکلفل اتنا کر رہی ہوں. اور جو بچیاں اگر غریب ہیں تو ان کے لیے فری کلاسز بھی ہوتی ہیں, اگر جنہوں نے آنا بھی چاہیں تو چینل کے تھرو بھی اگر رابطہ کرنا چاہیں آپ سے موسٹ ویلکم. تو روہی چینل کی طرف سے میں بچیوں کو 10 اناؤنس کرتی ہوں آج اسکل کے حوالے سے. کافی لازمی ہے ہاں جی, ورکنگ کر رہی ہیں آپ لوگ. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں یہ پیغام دوں گی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو, کسی کی نہ سنو, کیونکہ آپ کسی کی سنو گے لوگ تنقید کریں گے آپ کی, لیکن آپ تنقیدوں میں نہ جائیں, کیونکہ آپ جو کرو گے وہ آپ کو پتا ہوگا, آپ اچھا کر رہے یا برا, یہ آپ کو خود اندر سے آواز خود آتی ہے انسان کے. اگر انسان کے دل میں جذبہ ہو اور انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے, جو کرنا چاہتے ہیں ایک بار قدم اٹھا کے دیکھیں, پازیٹو جائیں اور یقیناً بہتر رہے گی. ڈاکٹر امجد بخاری صاحب, لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہماری ایڈمنسٹریشن کس طرح سے مزید ورکنگ بہتر بنا سکتی ہے, اور ہمارے شہریوں کو کس طرح سے کیا ورکنگ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, شہریوں کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ وہ اس ملک کو جس طرح وہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, اس ملک کو, اپنے محلے کو, اپنے شہر کو اپنا سمجھیں, اپنے گھر کے سامنے والی سڑک کو اپنی سڑک سمجھیں, ارد گرد کے معاشرے کو اپنا معاشرہ سمجھیں, اور اس کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. خاموش نہ رہیں. اگر کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی انلیگیلٹی ہے, کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے, تو آواز اٹھائیں اپنی استطاعت کے مطابق. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے جھگڑنا شروع کر دیں, اپنی استطاعت جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق آواز اٹھائیں. دوسرا جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, بیوروکریسی ہے, دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارے سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی اسی طرح آپ کو بے بس نظر آئیں گے جس طرح عام آدمی بے بس نظر آئے گا. تو یہ بیوروکریسی جو ہے ان کے پاس اختیار ہے, وہ اپنے اس اختیار کو پازیٹیو یوز کریں تاکہ پبلک آپ کو جو چیزیں ہیں وہ اثرات مل سکیں. ڈاکٹر امجد بخاری صاحب آپ کا شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر محمد مجتبیٰ ہاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ. فیصل غازی آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, آپ نے جس طرح جانا کہ جو ادارے ورک کریں ان میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. سیکنڈ, جو فرد ہے اس کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. جب تک ایک فرد معاشرے میں اپنی جو چیزیں ہیں ان کو بہتر نہیں بنائے گا تب تک ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا. ہم تنقید کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہوگا, اس پر بھی ورکنگ کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.